اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا. درود بھیجئے محمد علیہ. سب سے پہلے تو اب اپنی طرف سے اور آپ لوگوں کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ان کی جدہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تعزیت پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ دوسرا جو لیکچر ہوگا اس میں مولانا عامر یعصوبی صاحب کچھ مصائب بھی بیان فرمائیں گے. تو ہم اپنے آج کے موضوع پر گفتگو شروع کرتے ہیں. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں کی اہمیت تو بہت زیادہ معاشرے کے اندر بیان کی جاتی ہے، لیکن باپ کی اہمیت اور عظمت اس کو لوگ نہیں پہچانتے. اور والدین میں سے والد کی جتنی بے توقیری آج کل دیکھنے میں آ رہی ہے وہ بہت افسوسناک ہے. انشاءاللہ گفتگو ہماری اس عنوان پر آئندہ سے شروع ہو جائے گی کہ والدین کے سلسلے میں جو 80 حقوق اسلام نے بتائے ہیں، 40 ان کی زندگی میں جب والدین حیات ہوں اور 40 ان کے انتقال فرما جانے کے بعد جو حقوق پورا کرنا ہوتے ہیں اس پہ ہماری گفتگو ہوگی. لیکن آج تمہیدی طور پر خصوصیت کے ساتھ والد کے موضوع پر ہم ابھی فی الحال والدہ کا تذکرہ ہم نہیں کریں گے. انشاءاللہ جو والدین کے ساتھ جو گفتگو ہوگی اس میں والد اور والدہ کا دونوں کا تذکرہ آ جائے گا. لیکن جو چیز نگلیکٹ کی جاتی ہے وہ باپ ہے. دیکھیے، باپ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ بالکل اولاد ابھی اس کی پیدا ہوتی جب سے لے کر جو سلسلہ شروع ہوتا ہے یہ ہمیشہ دوسروں کے لیے جیتا ہے باپ. میں نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ باپ جو ہے اپنی، چاہے وہ بزنس مین ہو چاہے وہ سیلریڈ پرسن ہو، وہ اپنی کمائی کا 5% بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا ہے. اگر اس کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیں تو شاید بس الماری کے ایک پٹ کے اندر اور ایک صرف یا ایک الماری میں اس کی پوری کائنات پورا چیزیں آ سکتی ہیں. وہ باقی سب دوسروں کے لیے کر رہا ہوتا ہے. بالکل اپنے بچوں کی پیدائش سے لے کر یہاں تک کہ باپ اس قدر محنتیں کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ تختہ غسل کے اوپر آ جاتا ہے لیکن وہ دوسروں کے لیے جی رہا ہوتا ہے. اس کی اہمیت کو اور اس کی عظمت کو جو ہے وہ پہچاننا چاہیے. جب ہی کہا جاتا ہے کہ باپ کی اہمیت ان سے پوچھنی چاہیے جنہیں باپ سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے. تو یعنی بہتر ہے کہ انسان ان کی اہمیت کو اسی دنیا کے اندر جب والدین حیات ہوں اس کو درک کر لے، ان کی خدمت میں لگ جائے. ابھی آگے چل کر ہم کچھ مثالیں پیش کریں گے کہ صرف اپنے باپ کی وجہ سے جو اس دنیا کے تقریباً اپنی فیلڈ کے بادشاہ بن گئے، صرف اور صرف باپ کے احترام کی وجہ سے، باپ کی خدمت کی وجہ سے، اس کی خدمت گزاری کی وجہ سے. تو یہ بہت اہمیت کی بات حامل ہے کہ باپ سے ملنے کے لیے قبرستان نہ جانا پڑے. اس سے پہلے ہی آپ کو ان کی اہمیت کا پتہ چل جانا چاہیے. یہی کہا جاتا ہے نا کہ باپ کی قدر اور اہمیت کب پتہ چلتی. بہت سے لوگوں کو تو خیر اس کے مرنے کے بعد بھی پتہ نہیں چلتی، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کی قدر و اہمیت اس وقت پتہ چلتی ہے جب وہ من و مٹی کے نیچے دفن ہو چکا ہوتا ہے. تو خوش نصیب ہیں ایسے افراد کہ جو کہ بہتر ہے کہ باپ سے ملنے کے لیے قبرستان ان کو نہ جانا پڑے، اس سے پہلے ہی ان کی زندگی میں ہی وہ اپنے تعلقات ان سے بہتر کر لیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت جنت کا ایک دروازہ ہے. خوش نصیب لوگ اس دروازے کو زندگی میں اور بد نصیب ان کی موت کے بعد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت اہمیت ہے اس بات کی کہ جن افراد کے والدین میں سے خصوصاً والد بھی اگر زندہ ہیں، ویسے تو دونوں والدین، یہ ان کی زندگی میں ان کو راضی و خوشنود کر لیں. یعنی یہ ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد پھر آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ ارے میں نے تو ان کی بڑی بے توقیری کر دی، اپنے تعلقات ان سے صحیح نہیں رکھے. بد نصیبی کہا جائے گا کہ ان کے مرنے کے بعد آپ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں ان کو. تو ان افراد سے پوچھیں کہ واقعتاً جن کے باپ اس دنیا میں نہیں رہتے، چاہے بچپن سے انتقال کر جائیں یا بڑے ہونے کے بعد، تو بہرحال ان کی محرومی کا اندازہ کوئی شخص نہیں لگا سکتا. باپ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو کہ زندگی میں بھی ہر وقت آپ کا دستگیری کرتی ہے، آپ کا ہاتھ پکڑتی ہے.
لیکن ایسا لگتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ عالم آخرت سے بھی اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتی ہے. ان کو بعض اوقات ملتا ہے کہ ان کو اطلاعات پہنچائی جاتی ہیں اس کی اولاد سے متعلق, تو عالم آخرت سے بھی وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے. مرنے کے بعد بھی وہ ایسے ہی آپ کی دستگیری کرتا ہے, آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے دعا کے ذریعے. باپ کے متعلق یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ باپ ایک چھت اور سائبان کی طرح سے ہوتا ہے. یعنی دیکھیے چھت کا کام کیا ہے, یہ آپ کو دھوپ کی تمازت سے بچاتی ہے, یا آپ کو سخت بارشوں سے بچاتی ہے, یا آپ کو کیڑے مکوڑے حشرات الارض سے بچاتی ہے. یعنی ایک چھت جو ہے وہ ایک سائبان ہے آپ کے لیے. اگر کبھی کوئی سا آپ تصور کریں آپ کا گھر اور آپ کی چھت نہ ہو وہاں پر, کتنی ایسی روایات گزری ہیں کہ جب سادات کے اوپر مظالم کیے جاتے تھے تو بغیر چھت کے قید خانے ہوتے تھے اس زمانے میں. بارشیں, شدید ترین دھوپ, اس کے اندر ہی ان کو قید چھوڑ دیا جاتا تھا, کبھی کھولا ہی نہیں جاتا تھا. تو ان سے اندازہ لگائیں کہ واقعتاً تو یہ چھت آپ کو, تو باپ بھی اسی طریقے سے ایک چھت اور سائبان کی طرح سے. یہ اگر کبھی چھت اور سائبان آپ کے سر سے ہٹ جائے, اب آپ کو تمام تلاطم, ہواؤں کے جھکڑ, آندھیاں, یہ سب برداشت کرنا پڑتی. یعنی آدمی ایسی ایسی مصیبتوں کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے جو باپ کے صرف فقط زندہ اور موجود ہونے سے جن سے آپ بچے رہتے ہیں, وہ بہت بڑا ایک سہارا ہے. تو بہرحال ان تمام طوفانوں سے آپ کو معاشرے میں مصیبتوں کے طوفان آئیں گے, مشکلات کے طوفان آئیں گے, یہ باپ ان کو روک کے رکھتا ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کتنی آپ کو پریشانیوں سے بچا کر آپ کو محفوظ طریقے سے گھر میں اس نے رکھا ہوا ہے اور تمام سہولیات مہیا کرتا ہے. حتیٰ کہ باپ اگر بہت بوڑھا بھی ہو جائے تب بھی اس کا دم بہت غنیمت ہے, بہت غنیمت ہے. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ زیادہ بوڑھے ہو جائیں, بیمار ہو جائیں, زمین گیر ہو جائیں, فالج ہو جائے خدا نخواستہ, اور تو اولاد بہت زیادہ ان سے تنگ آ جاتی ہے. ان سے ان کی مشکلات دور کرنے کی جو ہے وہ دعائیں کرنے لگتے ہیں تنگ آ کر, کہ یعنی بس یہ کہ ہوتا ہے کہ یہ کسی طریقے سے بس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو بہتر ہے, ہماری جان چھوٹے معاذ اللہ. اس طرح کے بھی لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں. چاہے کوئی خواہ کتنا ہی بچہ بیمار ہو جائے, باپ یا اس کی ماں کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ اس کی مشکل کو آسان کرے, بلکہ کہتے ہیں اللہ اس کو مزید حیات دے. چاہے بالکل مایوس بھی ہو جائے تب بھی مرنے کی دعا نہیں کرتے. یہ اولاد ہی اس قسم کی ہوتی ہے کہ جو کہتی ہے کہ میں نے اس کے دماغ میں خیالات آنے لگتے ہیں کہ زیادہ اگر بیماری سے طول کھینچ جائے تو پریشانی سے وہ سوچتے ہیں کہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو بہتر. یا مثلاً بوڑھے افراد کے لیے مثلاً جناب گھروں میں وہ ٹسل شروع ہو جاتی. وہ باپ جس نے اپنی پوری زندگی آپ پر لگا دی, سارا پیسہ لگا دیا, اب اولاد آپس میں لڑ جھگڑ رہی ہوتی کہ میری ذمہ داری تو نہیں ہے نا, سب لوگ اس میں خرچہ دیں, ان کا علاج کا خرچہ دیں, ان کے ہاسپٹلائزیشن کا خرچہ دیں, ان کی دواؤں کا خرچہ دیں, آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. پھر وہ جو بیویاں گھر میں آ جاتی ہیں وہ عام طور پر اپنے شوہر کو چڑھا رہی ہوتی ہیں کہ اکیلے آپ ہی تو نہیں, اور بھی بہن بھائی ہیں, ان کے بھی حقوق ہیں والدین کے اعتبار سے, تو بہرحال ان کو بھی کرنا چاہیے. حالانکہ اگر کسی کے ذمہ اگر یہ آئی جائے تو سمجھے کہ اس کو تو ایک لاٹری نکل آئی ہے آخرت کی. اگر کوئی شخص نہیں بھی اگر کر رہا ہے اور کسی کے اپنے ذمے میں یہ چیز آ جائے تو بہت اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کو بہرحال ماں باپ کی خدمت کا یہ ایسا موقع مل رہا ہے. تو ان کا بڑا دم جو ہے وہ غنیمت ہوتا ہے. یہ اکیلے بستر پر لیٹے بھی رہیں نا, یعنی کچھ بھی نہ کریں تب بھی آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. باپ دعا کر رہا ہوتا ہے آپ کے لیے. ابھی آگے چل کر ہم ذکر کریں گے کہ جیسے کہ روایتوں میں بھی آیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, کہ والد کی دعا اولاد کے لیے اس طرح مستجاب ہوتی, اس طرح نبی کی دعا اپنی امت کے لیے ہوتی. تو آپ سوچیں کہ یعنی لوگ عام طور پر کیا ہے کہ دوسرے لوگوں سے دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں, علماء کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, ارے بھائی یہ اتنا بڑا جنریٹر جو ہے وہ آپ کے گھر میں موجود ہے, آپ اس سے استفادہ کریں, اس کی دعائیں لیں. ابھی آگے چل کر ہم ذکر کریں گے, آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے بڑے بڑے مقامات کو لوگوں نے حاصل کر لیا صرف فقط باپ کی دعا سے. ابھی مثالیں آگے آئیں گی. تو کیونکہ کیا ہے کہ اس کی دعا ایسی ہے جیسے ایک نبی کی دعا اپنی امت کے لیے ہوتی ہے. نبی کی دعا تو پروردگار کا بھی ریجیکٹ نہیں کرتا نا. تو سوچیں کہ والد کی جو دعا ہے اولاد کے حق میں, تو یہ اکیلا بستر پہ لیٹا بھی رہے یہ, اور یہ کچھ بھی نہ کرے تب بھی, بلکہ میں تو یہ کہوں یہ دعا نہ بھی کرے, فقط اس کا گھر کے اندر موجود ہونا
یہ آپ کو اتنی برکتیں آپ کے لیے لاتا ہے, آپ کو اتنی پریشانیوں سے بچا رہا ہوتا ہے, کتنی مصیبتیں آ کے ٹل کے آپ کے پاس سے چلی جاتی. تو یہ اس کی اتنی اہمیت ہے باپ کی. جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں, باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں. یعنی اگر باپ بہرحال اگر کبھی درخت یہ پھل دینا بند بھی کر دے نا, تب بھی کم سے کم اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سایہ ضرور دیتا ہے. تو باپ کی اہمیت کو بہرحال یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک گھنا سایہ دار درخت ہے کہ جس کے زیر سایہ جو ہے اس کی اولاد اور گھر والی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہوتی ہے. سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے, مگر سورج نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے. تو یعنی اچھا یہ بھی ہے کہ بعض اوقات دیکھیے والدہ جو ہوتی ہیں, ماں, وہ ان کی جو اللہ نے بہرحال جو فطرت رکھی ہے اس کے اندر ایک محبت کا عنصر زیادہ رکھا ہے, تو عام طور پر بچے ان کے لاڈ و پیار سے خراب بھی ہونے لگتے ہیں. لیکن کیا ہے, باپ کی جو نسبتاً ایک سختی ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے, ایک تربیت کا کام کرتی ہے. کہا جاتا ہے نا کہ باپ کی وہ ہلکی پھلکی مار جو بچوں کو لگا رہا ہوتا ہے, وہ اس بارش کی طرح سے ہوتی ہے کہ جو تڑا تڑ فصلوں کے اوپر گرتی تو ہے, لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ فصلوں کی پٹائی ہو رہی ہے, لیکن کیا ہے اسی سے پھر پھل و پھول اگنے لگتے ہیں. تو اسی طریقے سے باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہے. سورج گرم ہوتا ہے ضرور, یعنی اس کی تمازت ہوتی ہے, لیکن سورج نہ ہو تو پھر اندھیرا چھا جاتا ہے, اور واقعتاً جن کے والدین نہیں رہے عجیب مشکلات کے اندر پھر وہ گرفتار ہوتے ہیں. کہا یہ بھی جاتا ہے کہ باپ کا, جیسے ابھی ہم نے کہا کہ سایہ بھی اس کا کافی ہوتا ہے. وہی کہا کہ جناب اس سائے سے آپ کتنی مشکلات سے, کہیں آپ کھائی میں گر سکتے ہیں لیکن وہ سایہ آپ کو بچا کر لے جاتا ہے. یعنی صرف باپ کا گھر میں موجود ہونا یہ سمجھیں کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, چاہے وہ کتنے بزرگ ہو جائیں, بیمار ہو جائیں, ان کی آپ کو خدمتیں کرنی پڑ رہی ہیں. ایک سمجھیں کہ ایک آسان ترین نسخہ جنت حاصل کرنے کا آپ کے گھر کے اندر موجود ہے. تو جب یہ بھی کہا جاتا ہے, یہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر رسیدہ شخص اپنے خاندان میں ایسا ہے جیسے کسی امت میں نبی ہوتا ہے. اچھا, ایک تو دونوں طرح سے اس میں پیغامات ہیں. ایک تو یہ بھی ہے کہ باپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا کام فریضہ تم صرف ایک تماشائی کی طرح سے گھر میں بستر پہ پڑے رہنے کے لیے نہیں ہو, بلکہ ایک نبی جس طرح امر بالمعروف کر رہا ہوتا ہے, لوگوں کو ہر برائی سے بچا رہا ہوتا ہے, تمہارا فریضہ یہ ہے. اور دوسرے لوگوں کو پیغام یہ ہے کہ باپ کا اس طرح سے احترام کرو, اکرام کرو جیسے ایک نبی کا کیا جاتا ہے. تو یہ دونوں افراد کے لیے اس طرح کی تعبیر استعمال ہوئی ہے تاکہ یہ گھر والے بھی اس کو سمجھیں کہ اس کو کتنی اہمیت ہے اولاد, اور باپ بھی یہ سمجھے کہ میری اہمیت کس قدر زیادہ ہے, تو مجھے اپنے فریضے کو ادا کرنا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیے باپ میں رب کی دو خصوصیات ہوتی ہیں کہ رب میں کیا ہے کہ جتنی بھی اس کی آپ نافرمانی کر لیں, ایک تو وہ محبت کرنا نہیں چھوڑتا, اور دوسرا وہ رزق دینا نہیں چھوڑتا. باپ بھی بالکل ایسے ہی ہے, اولاد کتنی نافرمانی اس کی کر رہی ہوتی ہے, ایک تو وہ محبت کرنا نہیں چھوڑتا ہے, اور دوسرا رزق دینا نہیں چھوڑتا. یہ نہیں کہتا کہ بس میں آج سے کھانا تمہارا بند کر دیا, آج سے میں نہیں. وہ اپنی نوازشیں ویسے ہی جاری رکھتا ہے جیسے پروردگار عالم اپنی مخلوق پر نوازش, چاہے وہ نافرمانی کیوں نہ ہو, دیتا رہتا ہے. ان کو کھانا نہیں روکتا, ان کی آسائشیں نہیں روکتا, اور ان سے محبت کرنا نہیں چھوڑتا. تو باپ میں اپنے رب کی اس طرح سے دو خصوصیات ہوتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ باپ جو ہیں, یہ دیکھیے چاہے باپ بہت غریب ہو, چاہے باپ بہت متوسط مالی اعتبار سے متوسط طبقے کا ہو, یا باپ بہت امیر کبیر ہو, کروڑ پتی ارب پتی کیوں نہ ہو, ہم نے ان تینوں مالی اعتبار سے بہت غریب, متوسط اور امیر سب باپوں کو اپنی اولادوں کے لیے پریشان ہوتے دیکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف غریب یا متوسط افراد کے لیے ہے, نہیں, ارب پتی بھی اگر ہے وہ بھی ایسے ہی پریشان اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے, ان کی فکر مندی اسے کر رہا ہوتا ہے. وہ چاہے بہت غریب بھی ہو. آپ کو میں نے ابھی جیسے ذکر کیا کہ جناب یہ مثلا مزدور بھی اگر ہے, غریب بھی اگر ہے, تو وہ ایسا نہیں جو اتنی زیادہ محنت کر رہا ہے خود کھانے کمانے کے لیے کر رہا ہے. وہ افراد جو اس کے گھر میں اتنے سارے موجود ہیں, یہ ان کے لیے کر رہا ہوتا ہے, بے انتہا تھک بھی رہا ہوتا ہے, یعنی لیکن پرواہ نہیں کر رہا ہوتا. اسے پتہ ہے کہ مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کما کر لے کر جانا ہے. اس کی اہمیت کا احساس کرنا چاہیے باپ کی. باپ کتنے, چاہے وہ سائیکل پہ اسکول لے جانے والا ہو, چاہے گاڑی میں چھوڑنے والا ہو, چاہے اور انتظامات کرنے والا ہو, بہرحال وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی اسی طرح سے ایسے ہی فکر مند ہوتا ہے. یہ دیکھیں موسموں کی پرواہ نہیں کرتا, اپنی نیند کو قربان کر رہا ہوتا ہے,
اپنی بیٹیوں کو بچوں کو اس طرح سے چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے اسکول، اس کی اہمیت کا احساس کرنا چاہیے کہ باپ کیا ہے. کتنے باپ ایسے بھی ہیں بیچارے بیمار ہیں، آکسیجن سلنڈر لگا ہوا ہے، لیکن کمانے کے لیے نکل رہے، اپنی اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے وہ چیزیں ان کو لے کر آنی ہیں، انتظامات کرنا ہے. تو یہ اس لحاظ سے جب ہی کہا جاتا ہے کہ جیب میں پیسے ہونے کے باوجود بازار سے گزرتے ہوئے اپنی ذاتی خواہشات پوری نہ کرنے والا شخص کنجوس نہیں ہوتا بلکہ باپ ہوتا ہے. اس کی چیز بہت، اس کا بھی دل چاہتا ہے، انسان ہے کہ یہ چیزیں خریدے، اپنے لیے چیزیں خریدے، لیکن فوراً اس کے دماغ میں اپنے بچے آنے لگتے ہیں، اپنی چیزوں کو وہ قربان کر رہا ہوتا ہے. وہ کنجوسی نہیں دکھا رہا ہوتا بلکہ آپ کے لیے وہ چیزیں سب چیز کر رہا ہوتا ہے. تو یہ واقعتاً بڑی باپ کی ایک عظیم اہمیت ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیب خالی ہو پھر بھی منع نہیں کرتا، باپ سے امیر انسان دیکھا نہیں میں نے. یعنی یہ کبھی منع نہیں کرتا ہے آپ کو. یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ انسان کی اپنی تنخواہ میں تو فقط گزارا ہوتا ہے، عیاشی تو فقط جو ہے باپ کے پیسوں سے ہوتی ہے. یعنی آپ خود دیکھیں جب انسان خود کمانے لگتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ ہاں واقعی جو ہے تو بڑے مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، بجلی کے بل بھی اس کو بہت کھلنے لگتے ہیں. لیکن باپ کما رہا ہوتا ہے تو آرام سے اے سی بھی چل رہا ہے مستقل، اور لائٹیں بھی جل رہی ہیں، اور بہت ساری یعنی عیش و عشرت کی زندگی وہ باپ کی کمائی سے انسان کر رہا ہوتا ہے. اپنے میں تو بہت مشکل اس کا گزارا ہوتا ہے. اور باپ وہ ہے کہ جیب چاہے اس کی خالی ہو، چاہے پیسے نہیں ہو، لیکن منع نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں سے ادھر سے ادھار لے کے کہیں نہ کہیں سے وہ آپ کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے. اچھا، کتنے ہی ایسے افراد ہیں چاہے وہ بالکل مزدور طبقے سے ہوں، دھوپوں کی تمازتوں میں کبھی اولاد جا کر دیکھے، وہ جو باپ گھر سے گیا ہوا ہے وہ کتنی زیادہ محنتیں صبح سے شام تک جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. اور چاہے وہ وائٹ کالر والا جاب کر رہا ہو یا مزدور طبقہ ہو. وائٹ کالر والا بھی بظاہر آپ کو ٹائی وائی لگا کے جاتا نظر آ رہا ہے آفس میں، لیکن اس کی طبیعت خراب ہو، بخار ہو، اس کا دل نہ چاہ رہا ہو، لیکن ہر صورت میں وہ وہاں پر جا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو کما کر لانا ہے، اور آپ لوگوں کو پوری فیملی کو اس کو پالنا ہے. اس کی اہمیت کو آپ باپ کی دیکھنا چاہیے واقعتاً. حتیٰ کہ جو ظاہر ہے جب وہ جاتا ہے اپنی جاب والی جگہ پہ، ملازمت والی جگہ پہ، کاروبار والی جگہ پہ، لیکن ملازمت والی جگہ پہ خاص طور پر، تو اپنے باسز کی کتنی جھڑکیاں سن رہا ہوتا ہے، کتنا ذلیل ہو رہا ہوتا ہے ان کے ہاتھوں. لیکن وہ اس ذلت کو کیوں برداشت کر لیتا ہے؟ وہ افراد جن کو گھر کی چار دیواری میں چھوڑ کر آیا ہے تاکہ وہ لوگ وہاں پر عزت کے ساتھ رہ سکیں، وہ آپ لوگوں کی خاطر باہر کی ذلتوں کو اٹھاتا ہے. تو یہ بڑی اہمیت والی بات ہے. کتنے افراد ایسے ہیں کہ دیکھیے جو بیرون ملک جا رہے ہوتے ہیں، کتنا بڑا طبقہ ہے، اکیلے جا رہے ہوتے ہیں، سالہ سال واپس نہیں آ رہے ہوتے ہیں. کتنی چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ اتنے سارے افراد کے ساتھ میجورٹی تو اسی طریقے سے رہ رہی ہوتی ہے نا. ہر کوئی تو اتنا لگژریس لائف نہیں اس کی ہوتی، وہاں پر جا کر کما رہے ہوتے ہیں. کتنی آپ ان کی دیکھیں سالہ سال تک وہاں سے، یعنی کن لوگ افراد کے لیے گئے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ سب مشکلات اٹھا رہے ہوتے ہیں بیرون ملک جانے والے. انہیں پتہ ہے کہ مثلاً گھر میں بوڑھے والدین کی جو ہے وہ دواؤں کے اخراجات ہیں، بچوں کی فیسیں ہیں، بیوی کے اخراجات ہیں، اور دیگر اس کے رشتہ دار ہیں، بہن بھائیوں کی تعلیم کے خرچے ہیں، اور بہنوں کی شادیاں کرنا ہیں. کتنے اور رشتہ دار بھی ایسے ہوتے ہیں، پھوپھیاں ہوتی ہیں، خالائیں ہوتی ہیں، اور اس طرح سے رشتہ دار ہوتے ہیں کہ جن کی کفالتیں بھی ان لوگوں کے ذمے ہوتی ہیں. تو وہ یہ تمام چیزوں کو کر رہا ہوتا ہے، اور وہ جا کے محنتیں وہاں پہ جا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے نہیں کر رہا ہوتا وہ اس وجہ سے. اور پھر بعد میں وہ جب آتے بھی ہیں تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جناب وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ باپ اگر آیا بھی ہے تو ان کو اولاد کو بعد میں وہ کھلنے لگتا ہے کہ ابا جو ہے واپس کب جائیں گے، اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے باپ ہے، وہ آتا ہے بے اعتدالیاں دیکھتا ہے تو روک ٹوک بھی کرتا ہے کبھی کبھار، تو وہ جو ہے وہ ان کو برا لگنے لگتا ہے. ان کی جو نگاہیں فقط اس سوٹ کیس تک ہوتی ہیں جو وہاں سے لے کر آتا ہے، وہ کیا ہمارے لیے لے کر آئے، اور اس کے بعد پھر باپ کے جانے کا انتظار شروع ہو جاتا ہے. کتنے افراد ایسے ہیں. ایک زمانہ تھا، مجھے اس لحاظ سے یاد پڑتا ہے کہ یہاں پر بہت ڈاکٹرز کی کلنگز شروع ہو گئی تھیں کراچی کے اندر، روزانہ دو تین ڈاکٹرز کو اس طرح سے. تو ظاہر ایک فقہی حکم کے اعتبار سے ہمارے استاد محترم بیرون ملک سے لاہور آئے ہوئے تھے، تو مجھے ان سے یہ معلوم کرنا تھا کہ کہیں شرعی اعتبار سے ملک چھوڑنا واجب تو نہیں ہو گیا مجھ پر. تو میں ان سے ملاقات کے لیے لاہور گیا، وہاں سے ان کے سامنے ساری چیزیں رکھیں. تو بہرحال انہوں نے، ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ، تو انہوں نے کہا کہ جو آپ نے صورتحال بتائی ہے اس میں تو تقریباً واجب جیسا ہی لگ رہا ہے یہ.
تو بہرحال پھر میں یہاں سے دبئی چلا گیا، پھر وہاں جا کر 1 سال کے اندر اندر بہرحال حالات کچھ بہتر ہوئے، پھر وہاں سے واپس آیا. لیکن جو اس قیام کے دوران ظاہر ہے میں اکیلا گیا تھا، میں کارنش وغیرہ ہوتا تھا، وہاں بینچز پڑی ہوتی تھیں، وہاں پہ بیٹھے ہوئے افراد اتنی مایوسی اور اتنی یعنی اتنا کرب ان کے چہروں کے اوپر میں نوٹ کرتا تھا. کبھی کبھار کسی سے پوچھ بھی لیتے تو پتہ چلا کوئی 5 سال سے کوئی جو اپنے گھر نہیں گیا ہے، اپنے وطن نہیں گیا ہے، کوئی کسی کو 7 سال ہو گئے. وہ کہتے ہیں اگر ہم چھوڑ کر جائیں گے تو پتہ نہیں ہم جاب ہمیں دوبارہ ملے نہ ملے، ریپلیسمنٹ نہ ہو جائے ہماری. تو وہ جاتے ہی نہیں تھے اور اتنی اداسی کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ سمندر کو دیکھ رہے ہوتے تھے. تو یہ کیا ہے؟ یہ باپ ہے. یہ سارے جو ہے نا یہ اتنی پریشانیاں اور یہ سب کچھ اٹھا رہے ہوتے ہیں آپ کے اپنے خیال میں کہ وہ باپ ہے بڑا مزے سے جو ہے وہ گویا ان جگہوں کے اوپر ہے، نہیں، وہ بے تحاشا ان کی محنتیں اور خدمات ہوتی ہیں. باپ دیکھیے وہ چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ، یعنی اس کے لیے اسے کتنی محنتیں کرنا پڑتی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ کامیابی، میرا بیٹا میری بیٹی یہ کامیابیاں حاصل کر لیں، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ آپ کامیاب ہو. دنیا کا واحد یہ شخص ہے جو چاہتا ہے کہ وہ اس کے اولاد اس سے زیادہ کامیاب ہو. مثلا اگر وہ ڈاکٹر ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی بڑا ڈاکٹر ہو جائے. میں عالم دین ہوں تو میرا بیٹا مجھ سے بھی بڑا عالم دین بن جائے. میں انجینئر ہوں تو میرا بیٹا مجھ سے بھی اوپر چلا جائے. اور اس کے لیے وہ تمام چیزیں پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کو تمام آسانیاں مہیا کر رہا ہوتا ہے کہ بچہ اس کا آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے. اور یہ بچہ ناہنجار یہ جب بڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ آپ نے کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے. یعنی اس نے دیکھیے جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے سب آپ پر لگا دیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے. تو یہ بہرحال یہ اس قسم کے بھی جملے لوگوں سے سننے کو ملتے ہیں. یعنی اس نے دیکھیے ہر وہ چیز کر دی ہے، جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے سارا آپ پر لگا دیا. کم تھا یا زیادہ تھا، جو بھی تھا وہ آپ کے اوپر اس نے لگا دیا. پھر بعد میں اولاد جو ہے نا اس قسم کی باتیں اس کو سننا پڑتی ہیں. عام طور پہ بیٹوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ خاص طور پر باپ سے دور بھاگتے ہیں. یعنی تھوڑا سا بڑا ہوتا جاتا ہے، جوان ہوتا جا رہا ہے، اب یہ اپنے باپ سے دور بھاگ رہا ہے. حالانکہ اس کو چاہیے، دیکھیے باپ کتنا ہی تھکا ہارا کیوں نہ آتا تھا، یعنی وہ ہمیشہ آتا تھا، آپ کو ٹائم دیتا تھا، آپ کو جو ہے کہانیاں سناتا ہے. کتنا ہی تھکا ہارا کیوں نہ آفس سے آئے، اپنے بچوں کو کہانیاں سنا رہا ہوتا ہے وہ. تو کم سے کم اولاد کو بھی چاہیے کہ جب تم بڑے ہو گئے تو اب دن بھر کی کہانی اس کو سنا دو. ظاہر ہے تم اس کو کوئی بچوں والی کہانی تو نہیں سناؤ گے، تم نے دن بھر کیا کیا، اسکول کالج یونیورسٹی گئے، ملازمت جاب کاروبار کیا، دن بھر کی رودادی کم سے کم اس کو سنا دو. یعنی اس سے جو ہے نا اس کا بہت، یعنی تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھا جائے، اس سے باتیں کی جائیں. یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ اپنے والد سے ہم کلام رہو، یوں وہ بوڑھا جوان رہتا ہے. یعنی آپ اس کے ساتھ باتیں کریں بیٹھ کر، چاہے ادھر ادھر کی باتیں کریں. یہاں کیا ہوتا ہے کہ اولاد جس کمرے میں والد صاحب ہوتے ہیں، وہ نوجوان کی کوشش ہوتی ہے وہاں سے کس طرح بچا کے نکل جائیں. تو اس کے پاس بیٹھے دن بھر کی روزات سنائیں کہ آج یہ ہوا، میں وہاں گیا، یہ ہوا، اس سے یہ بات ہوئی، فلاں چیز ہوئی. یعنی دیکھیے بعض اوقات سے بہت ان کا رہتا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ظاہر کہ ہمارے بڑے بھائی جو ہیں، جب والدہ محترمہ حیات تھیں تو اتنی زیادہ ان سے 1-1 1.5 گھنٹہ فون پہ بات کرتے تھے، بیرون ملک سے بھی اور یہاں آ کر بھی، کہ اکثر وہ تنگ بھی ہو جاتی تھی. لیکن اتنی اہمیت کی حامل یہ چیز ہے کہ کسی بزرگ کو احساس رہے کہ کوئی بیٹا ان کا اتنا زیادہ ان سے باتیں کر رہا ہے، دن بھر کی رودات سنا رہا ہے، اور پورا ہر طرح کی جو ہے ان سے بات چیت جو ہے وہ کرنی چاہیے. تو اگر کوئی اس طرح سے نیگلیکٹ کر رہا ہے اپنے باپ کو، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے باپ کو وقت دینا شروع کرے. وہ اس کے لیے بہت مان کا، وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کو بہت زیادہ پیسے دیں لا کر اور یہ سب کچھ، وہ آپ سے اس طرح کی عزت و احترام چاہتا. لیکن کیا ہے کہ اولاد جناب وہ تو اس سے جان چھڑانے کے بھاگنے کے چکر میں رہتی ہے. تو بہرحال یہ ہے. اچھا، باپ کی دیکھیے اس قدر اہمیت ہے کہ باپ کا نام تک تبدیل نہیں ہو سکتا. عام طور پہ لوگ جیسے کسی کا باپ حتیٰ کہ اگر مر بھی جائے اور کوئی دوسرا بچے کو لے کر پال لے، جو ایڈاپٹڈ چائلڈ ہوتے ہیں، تب بھی فقہی اعتبار سے حرام ہے کہ بچے کے اصل باپ کا نام تبدیل کیا جائے. اس طریقے سے جو جعلی سادات ہوتے ہیں یا اپنے کوئی بھی نام کے ساتھ سید جو ہے وہ اس طرح سے لگا لیتے ہیں، تو ان کو بھی کیوں حرام قرار دیا گیا؟ کہ ایک تو بقول آیت اللہ بشیر نجفی کہ آپ نے جو ہے نا ایک لحاظ سے یہ گالی ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور شخص سے اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں.
تو باپ ایک ایسا ہے کہ اس کی چاہے وہ آپ کہیں لاکھ لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ بھائی اب تو ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے, اس کے باپ انتقال کر چکا ہے یا ہمیں دے چکا ہے, ساری تربیت ہم نے کی ہے, ہر خرچہ اٹھایا ہے, تو اب ہم اس کا نام بھی اگر اپنے لگا لیں, کاغذات کی حد تک ہی لگا لیں, تب بھی علماء نے حرام قرار دیا ہے, کاغذات کی حد تک بھی باپ کا نام تبدیل نہیں ہو سکتا, اس قدر اہمیت ہے. اسی طریقے سے قیامت کے روز بھی باپ کے نام سے پکارا جائے گا. روایات کے اندر ملتا ہے کہ امام معصوم نے فرمایا ہے کہ جو اور لوگ ہیں صاحبان ایمان کے علاوہ, ان کو ان کی ماؤں کے نام سے روز قیامت پکارا جائے گا, لیکن ہمارے ماننے والوں کو, ہمارے شیعوں کو ان کی طیب ولادت کی وجہ سے, ان کی ولادت کی پاکیزگی کی بنا پر اپنے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا. تو اس دنیا کے اندر بھی باپ کے نام کی اس قدر اہمیت ہے کہ اس کا نام تبدیل نہیں ہو سکتا, حتیٰ کہ کاغذ میں بھی تبدیل نہیں ہو سکتا, اور قیامت کے روز بھی باپ کے نام سے پکار کے آپ کو اٹھایا جائے گا. اور یہ بھی آیا ہے کہ دیکھیے باپ جو ہے نا اصل میں جڑ ہے, ہم اس کی فرع اور شاخ ہیں. باپ اصل ہے, ہم فرع ہیں اس کی. اور روایات میں بھی آئے, ہمارے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہیں باپ کا حق جاننا چاہیے, تو جان لو کہ وہ تمہاری اصل ہے اور تم ان کی فرع ہو, اور یہ بھی جان لو اگر وہ نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے. بس جس وقت اپنے اندر ایسی نعمتیں دیکھ لو جس کو دیکھ کر تم خوش ہو جاتے ہو, تو سمجھ لو کہ وہ تمہارے باپ کی وجہ سے. اس پر خدا کی حمد کرو اور اتنا ہی اس کا شکر ادا کرو. یعنی اصل باپ ہے. آپ خود سوچیں, جتنے بھی افراد یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس دنیا میں آتے ہی نہ اگر ان کا باپ نہ ہوتا, تو بہرحال اس قدر, یعنی اس کے بعد پھر ہم دنیا میں نیک کام کریں, جنت کو حاصل کریں, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی, اس میں دنیا میں لانے کا جو وہ ہے مین سبب, وہ اس کا باپ ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ وہ اصل وہ ہے, تم اس کی فرع ہو. صرف کہا جاتا ہے دنیا میں صرف 3 انسان تھے جن کے باپ نہیں تھے. ایک تو حضرت آدم کے باپ نہیں تھے, حضرت حوا کے باپ نہیں تھے, اور حضرت عیسیٰ کے باپ نہیں تھے. ان کے کوئی باپ نہیں تھے. صرف 3 افراد ایسے ہیں کہ جن کے کہا جاتا ہے کہ ان کے باپ نہیں تھے. لیکن اس کے علاوہ ہر شخص کا دنیا میں باپ ہے, اور اس کے اس انداز سے حقوق ہیں. اور بیٹیوں کے اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے باپ ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی. حقیقت ہے, یعنی شوہر کے گھر میں اس انداز سے نہیں ہوتا جتنا باپ کے ہاں ان کی جو ہے ایک اہمیت ہوتی ہے. اور چاہے باپ دیکھیے بہت زیادہ غریبی کیوں نہ ہو, وہ اس کے نزدیک بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے شہزادیوں کی طرح سے وہ اس کو, اپنی بیٹی کو جو ہے وہ رکھتا ہے, چاہے وہ غریب ہو, متوسط ہو, کسی بھی طرح سے ہو. جب بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ باپ کی خوشنودی میں خدا کی خوشنودی ہے, اور خدا کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں. یعنی کس قدر, یعنی باپ اگر کسی کا ناراض ہے تو سمجھ جاؤ کہ تم سے خدا بھی ناراض ہے. باپ اگر تم سے خوش ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ بھی تم سے خوش ہے. تو باپ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور اب تو ہمارے یہاں اس طرح کے دن بھی بہت منائے جاتے ہیں نا, فادرز ڈے اور مدرز ڈے. بہرحال ٹھیک ہے, دن منانے میں ایسا کوئی شرعی مذائقہ نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ کہ دیکھا جائے تو کوئی ایک مخصوص دن نہیں ہے. ان معاشروں کے اندر اس کو جہاں پہ پورے سال ماں باپ کو دیکھا تک نہیں جاتا ہے, انہوں نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے. ہمارے لحاظ سے تو ہر دن ہمارا فادرز ڈے اور ہر دن ہمارا مدرز ڈے ہے, تو روزانہ ان کو ایسے ہی ایک جیسا ہی سلوک ان کے ساتھ ہوگا. یہ نہیں کہ بس وہ ایک, اب تو یہاں پر بھی اولڈ ہومز کھلنے لگے ہیں, لیکن یہ کہ یہ اس طرح کی میراثیں اس مغربی کولیبس جو ایک اخلاقی لحاظ سے معاشرے ہیں نا, وہاں کے لحاظ سے ہیں. لیکن یہاں پر ہے کہ یہاں پر تو ہر دن فادرز ڈے ہے اور دن مدرز ڈے ہے. دیکھیے باپ ایک ایسی شخصیت ہے جو اپنے جذبات کا زیادہ اظہار نہیں کرتا ہے. مثلا آپ اس کی بظاہر ہلکی سی پھلکی سخت گیری دیکھ رہی ہوتی ہیں, اس کی ڈانٹ ڈپٹ دیکھ رہی ہوتی ہیں, اس کا بہرحال کسی حد تک ایک روب ہوتا ہے, اور وہ ماں کی طرح سے جذبات کا اظہار نہیں کرتا ہے. تو اس کے یہ معنی نہیں کہ اس کے اندر جذبات نہیں ہوتے ہیں. باپ کی ایک الگ ایک سائیکی ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. لوگ عام طور پر جوان بھی سوچتے ہیں کہ بس یہ ایسی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سامنے, نہیں, اس کے اندر بھی ایسی جذبات کا ایک تلاطم اس کے اندر ہوتا ہے. لیکن اس کی فطرت اس انداز کی ہوتی کہ جذبات کا زیادہ اظہار نہیں کرتا ہے. حتیٰ کہ باپ اپنی پریشانیاں اور الجھنیں بھی شیئر نہیں کرتا ہے. کتنی پریشانیاں اس کو آفس میں ہو رہی ہوتی ہیں, کتنی پریشانیاں ملازمت و کاروبار کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں جہاں وہ باہر جا رہا ہوتا ہے. ان تمام الجھنوں پریشانیوں کو اپنے اندر رکھتا ہے. اور بعض اوقات دیکھیے یہ ہوتا بھی یہ ہے کہ عام طور پر اسی وجہ سے
اگر ہم لائف ایکسپیکٹنسی دیکھیں نا، یعنی کوئی شرح اموات جو ہے، ایک تو لائف ایکسپیکٹنسی ایک ایٹ برتھ ہوتی ہے اور ایک ویسے ہوتی ہے کہ جب انسان پوری ایک زندگی گزارتا ہے. عام طور پر نوٹ یہ کیا گیا ہے کہ جیسے کہ مثلا پاکستان میں جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے، مثلا اگر ہم 67 ایئرس رکھیں مردوں کے اعتبار سے، تو عورتوں کی 71 ایئرس ہے. تقریباً عام طور پر نوٹ یہ کیا گیا ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ 5 سال پہلے عورتوں کی نسبت مر جاتے ہیں. تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، تلاش کرنی چاہیے، لیکن شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ اپنی اندر یہ بہت ساری پریشانیاں، گھٹن، اور وہ یہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے. اور باپ کے متعلق یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ باپ روتے نہیں، یا کم سے کم سامنے نہیں روتے ہیں اپنی اولاد. انہیں پتا ہے کہ اگر ہم ان کے سامنے روئے تو میری جو فیملی ہے ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے. یہ اپنے آپ کو کمپوز کر کے رکھتے ہیں، یا اپنے آپ کو ذرا سخت بنا کے رکھتے ہیں، لیکن اندر سے تو یہ اس طرح سے جذبات کا اظہار نہیں کرتے. تو عام طور پر آپ دیکھتے ہیں فیملیز کے اندر بھی کہ باپ پہلے مر جاتے ہیں، مائیں عموماً بعد میں مرتی ہیں. تو عموماً آن این ایوریج جو پاکستان کے اندر جو خاص طور پر تقریباً 5 سال کا ایک ڈفرینس ہے، عورتوں کی 5 سال عمر جو ہے وہ مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی. تو ان کا یہی ہے کہ اپنے ایموشنز کو اب وہ رو بھی لیتی ہیں، اپنے آپ کو اسٹیم آؤٹ بھی کر لیتی ہیں. باپ عام طور پر اس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتے، سب لوگوں کے سامنے نہیں روتے، اپنے آپ کو کمپوز کر کے رکھتے ہیں. تو یہ ان کا اس لحاظ سے احساس کرنا چاہیے اور زیادہ. اور اگر کسی نے واقعتاً باپ کو رلا دیا، دیکھیے عام طور پر تو باپ روتے نہیں ہیں، لیکن اگر اولاد نے اپنی نافرمانیوں کے، بدزبانیوں کے ذریعے باپ کو رلایا اور ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، تو سمجھ جائیے کہ آپ کی بربادی کا آغاز ہو گیا. یعنی اگر آپ کی وجہ سے، ہماری وجہ سے اگر ایسا ہوا ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے. باپ کے متعلق یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ باپ کی بددعا کی اثر پذیری بہت زیادہ ہے. کچھ سیانے افراد اور حکما کہتے ہیں کہ عام طور پر ماں اگر 10 مرتبہ بھی بددعا کرے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا، جذباتی ہے، اس کی فطرت میں جذبات رکھے گئے. لیکن باپ ویسے تو بددعا نہیں کرتا، لیکن اگر اس نے بددعا کر دی تو فقط ایک بددعا بھی بہت کافی ہو جاتی آپ کی بربادی کے لیے. تو بہرحال خدا نہ کرے کہ کوئی اس طرح کے اس میں گرفتار ہو اور باپ کو اس قدر اذیت پہنچائے کہ باپ اس کے لیے بددعا کرے، اس کی ایک دفعہ کی بددعا بھی قبول ہو جاتی. تو باپ کی اس لحاظ سے بددعا کی اثر پذیری بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. دیکھیے بڑھاپے میں ان کو اپنی اولاد کی اسی قدر ضرورت ہوتی جس قدر جب آپ بچے تھے تو آپ کو اپنے باپ کی ضرورت تھی، آپ کو اپنی ماں کی ضرورت تھی. والدین کی اسی طرح سے ضرورت اولاد کو جس قدر ہوتی، اسی قدر بڑھاپے میں والد کو یا والدین کو اپنی اولاد کی ضرورت ہوتی. وہ بھی اب اسی ایج میں چلے گئے ہیں. اب وہ ہے کہ مثلا جب آپ خود چھوٹے ہوتے ہیں، آپ 10 دفعہ بھی ان سے کوئی چیز دریافت کرتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو باپ 10 دفعہ آپ کو بڑی خوش دلی کے ساتھ خوش ہو کر آپ کو بار بار ایک ہی چیز بتا رہا ہوتا ہے. اور یہاں یہ ہوتا ہے بوڑھا ہو گیا، ذرا اس کا نسیان ہو گیا، اور وہ ایک سے دوسری دفعہ کوئی چیز پوچھ لے تو اولاد چیخ کر کہتی ہے سنائی نہیں دیتا آپ کو، کتنی دفعہ آپ کو بات بتا چکے ہیں. تو یہ دیکھیے یہ باپ میں اور اس میں اولاد میں اس طرح کا ہی فرق آ جاتا ہے. تو بڑھاپے میں ان کی ضرورتوں کا احساس کرنا چاہیے. اللہ سب کو اس مرحلے میں لے کر جاتا ہے، آپ کو بھی لے کر جائے گا، ہم سب کو بھی لے کر جائے گا. تو ان بڑھاپے کی ضروریات اور ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے اولاد کو. اچھا باپ جو ہے عام طور پر بیٹے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں نا، ان سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں. کتنے افراد دیکھیے ایسے ہیں، ایک 75 سال کے ایک بزرگ مالی لحاظ سے کافی پریشان تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹے کی آپ کی تنخواہ کتنی؟ تو کہہ رہے ہیں آپ یقین جانیے مجھے اس سے تنخواہ پوچھتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، ڈرتا ہوں میں اس سے. کتنے ایسے والدین ہیں کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھے والد کا میں نے سنا تھا کہ جن کو یہاں پر کینسر ہو گیا تھا، تو وہ کہتے تھے میرے بیٹے جو بیرون ملک میں ہے اس کو بتاؤ مت کہ مجھے کینسر کی بیماری ہو گئی، ورنہ وہ سارا پیسہ یہاں پر میرے علاج میں اس کا محنت سے کمایا ہوا لگ جائے گا. یعنی اتنا وہ اولاد کے متعلق جو ہے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں. بہت سے جو باپ ہوتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، بچوں کی شادی لڑکوں کی ہو گئی ہیں، بہویں آ گئی ہیں مثلا، ان کے کمروں کے سامنے سے نہیں گزرتے کہ کہیں میرے بچوں کی پرائیویسی سے متاثر نہ ہو، کچھ آواز جائے گی باہر ہوگا. یعنی باپ جو ہے اس انداز سے بیٹوں سے ڈرنے لگتے ہیں. اور اولاد کے لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے خطرناک مرحلہ وہی ہوتا ہے کہ جب باپ آپ کو آپ کے ڈر کی وجہ سے کہ آپ ان سے بد کلامی کریں گے یا کریں گی تو وہ آپ کو کہنا سننا چھوڑ دیں.
دیکھیے باپ کی اہمیت ایک الگ ہے، اس کی فوراً اولاد بھڑک جاتی ہے، ذرا سا اس نے کوئی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ایک دم سے اولاد چیخنے لگتی ہے، اپنے آپ کو بڑا عقل کل سمجھ رہی ہوتی ہے. یہ جو اتنا جہاندیدہ شخص ہے 60 70 75 سال کا، پوری دنیا دیکھے ہوئے، وہ بہت ساری چیزیں اس کے تجربات وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، لیکن اولاد اپنے آپ ہی کو عقل کل سمجھ رہی ہوتی ہے. تو باپ یا اولاد کے لیے سب سے خطرناک مرحلہ یہ ہے کہ وہ خاموش ہو جائے باپ، اور آپ کو کہنا سننا چھوڑ دے، بس آپ کی بربادی کا آغاز بھی وہاں سے ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ بہت خطرناک مرحلہ ہے، ان کی باتوں کو بہت توجہ سے سننا چاہیے. اور بہت سے ایسے یقین جانی کہ میں نے ڈگری یافتہ جاہل دیکھے کہ جناب بڑے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور جناب بڑے انجینئر ہیں اور بہت بڑے ڈاکٹر ہو گئے ہیں، اور تو کیا ہے، لیکن والدین کے حق سے خصوصاً باپ کے سے بدتمیزی کرنا، بد زبانی کرنا، اور ویسے بڑے انٹلیکچوئل ہیں اور معاشرے کے اندر بڑا ان کا ایک ریپوٹیشن اور وقار ہے، لیکن کیا ہے کہ والدین کے حق کو بالکل نہیں پہچانتے، ان سے بد کلامی کرتے دیکھے گئے ہیں، ان کے حقوق کو ضائع کرتے دیکھے گئے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے ڈگری یافتہ جاہل، یعنی بظاہر ان کے پاس کاغذ کے پرزے آ گئے ہیں، کچھ ان کے اوپر مہرے وغیرہ لگی ہوئی ہیں، لیکن اصل میں یہ ان کی سند یافتہ جاہل ہیں یہ لوگ، یعنی ان کو جہالت کی اپنی، اور نہ یہ باپ کے حقوق سے، ماں کے حقوق سے یہ لوگ واقف ہوتے. تو عام طور پہ ویسے تو اب بیٹیوں کے سلسلے میں کچھ شکایات آنے لگی ہیں، لیکن بہرحال والدین کے حق میں بیٹیاں دیکھیے بیٹوں سے زیادہ بہتر نظر آتی ہیں، بیٹوں سے زیادہ بہتر نظر آتی ہیں بیٹیاں. اور کہا جاتا ہے نا کہ عربی کہاوت بھی، اگر یوسف علیہ السلام کی کوئی بہن ہوتی تو کبھی انہیں کنویں میں چھوڑ کے واپس نہ آتی. یہ بھائیوں نے دیکھی اس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا، یعنی عربی کہاوت کے طور پر آ گیا کہ کبھی بھی بیٹیاں کم سے کم اس قسم کا سلوک جو ہے وہ نہیں کر رہی ہوتی، بہنیں ہمیشہ بھائیوں کے ساتھ زیادہ بہتر سلوک کر رہی ہوتی ہیں، قربانیاں بھی زیادہ دے رہی ہوتی ہیں. جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ اگر بیٹیاں نہ ہوتی تو باپوں کے جنازے سناٹوں میں اٹھائے جاتے، کوئی رونے والا نہیں ہوتا. یہاں تک کہ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل خدا رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹی عطا کرے جو موت کے بعد ان پر روئے اور نوحہ پڑے. یعنی بہرحال بیٹیاں اس لحاظ سے جنازوں کی زینت ہوتی. اب دیکھیں آج بہرحال جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا یوم شہادت بھی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. 14 معصومین میں خاص طور پر جو پنجتن ہیں، ان کے اگر ہم جنازوں کو دیکھیں تو کس قدر ان کے پرشکوہ جنازے ہونے چاہیے تھے، لیکن رسول اللہ کا آپ جنازہ دیکھیں کہ جب شہادت ہوئی ہے تو رسول اللہ کے کوئی جو ہے مسلمان سقیفہ میں حکومت سازی کے اندر نکل کھڑے ہوئے اور کوئی شان و شوکت اس کے اندر نہیں ہوئی. اس کے بعد جناب سیدہ کا جنازہ دیکھیں، رات کی تاریکی کے اندر جو ہے وہ اٹھایا گیا، کسی کو اطلاع نہیں دی گئی، اور کتنی قبریں کھودی گئیں تاکہ ان کا نشان کو، جو آج تک ان کی قبر مخفی ہے، کوئی شان و شوکت جنازے کے اندر نہیں ہوئی. اسی طریقے سے پھر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کی شہادت ہوئی. کتنے عرصے تک تو حضرت امیر کی قبر کا پتہ بھی لوگوں کو نہیں تھا، ہارون رشید عباسی کے دور میں ان کی قبر جا کر ظاہر ہوئی تھی، یعنی ان کی بھی کوئی جنازے کے اندر کوئی شان و شوکت اس لحاظ سے دنیاوی اعتبار سے نہیں رہی تھی. امام حسن کے دیکھیے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی، علماء اور ذاکرین پڑھتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے جنازے پر تیر تھے یا ان کا تیروں پر جنازہ تھا. تو بہرحال ان کی دیکھی. اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی تو آپ کو سب کو سامنے واضح طور پہ پتہ ہی ہے، کتنا سنا ہوا ہے کہ ان کے جنازہ بے گور و کفن اسی طرح سے پڑھا رہا. تو بہرحال بیٹیاں اس لحاظ سے جنازے کی ایک زینت ہوتی ہیں. حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ انہیں ایک بیٹی عطا کرے جو موت کے بعد ان پر روئے اور نوحہ پڑے، ورنہ کیا ہوتا کہ وہی کہاوت یا بزرگوں کا کہنا کہ باپوں کے جنازے سناٹوں میں اٹھائے جاتے. تو اور اس لحاظ سے اور زیادہ اہمیت ہے بیٹیوں کی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی کہ ہر وہ گھر کے جس میں بیٹیاں ہوں، اللہ کی طرف سے اس گھر پر روزانہ 12 مرتبہ برکت و رحمت کا نزول ہوتا ہے. وہ گھر ہمیشہ فرشتوں کی زیارت گاہ بنا رہتا ہے، اور یہ فرشتے ان بیٹیوں کے باپ کے نامہ اعمال میں ہر روز 1 سال کی عبادت کا اجر و ثواب لکھتے رہتے ہیں. تو آپ اپنی اہمیت کو سمجھیے کہ یعنی بیٹیاں کس قدر، تو یہی ہے کہ بیٹیاں بہرحال اتنا زیادہ خیال رکھنے والی، کتنی مہربان ہوتی ہیں والدین کے حق میں. بہرحال وہی زیادہ کرتی ہوئی نظر بھی آتی ہیں خدمت. لڑکے تو وہ نوجوان لڑکے آج کل لاؤبالی، بالکل سمجھ میں نہیں آتا ان افراد کے ساتھ کیا ہو گیا ہے کہ والدین کے حق
سے بالکل جو ہے وہ لاپرواہ ہو گئے. تو باپ بھی اس لحاظ سے دیکھیے اگر باپ کے وہی ہے کہ باپ بظاہر بیٹوں بچوں اپنے بچیوں کے ساتھ کس طرح سے جو ہے سامنے ہوتا ہے, لیکن کتنی چیزوں کا بوجھ اس کے اوپر ہوتا ہے. اسے پتہ ہے جناب گھر کے کرائے دینے ہیں اور راشن لے کر آنا ہے اور بجلی کے بل دینے ہیں, اسکول کے اخراجات, پیٹرول, یہ وہ گھر کی کتنی ساری چیزیں ضروریات وہ سب پورا کر رہا ہوتا ہے اور یہ سارے تیر اپنے اوپر لے رہا ہوتا ہے, لیکن آپ سے بڑی خوش طبعی کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے, گھر کے اندر جو ہے آسانیاں ان کو مہیا کر رہا ہوتا ہے. تو بہرحال دیکھیے آپ بہرحال اولاد جو ہے اس کو چاہیے کہ دیکھیے یہی والدین تھے کہ والد یہی باپ تھا کہ جس نے یعنی تمہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے اب کیا ہو گیا کہ ان کی کمریں جھک گئی ہیں, اس کی ہاتھوں میں لاٹھی آ گئی ہے, اس نے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لی ہے, اب اس کو ضرورت ہے تمہاری, تم اس وقت ان کی جو ہے کومک کرو. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے معاشرے میں, کہا جاتا ہے نا کہ سوکھی چھڑی سے بدتر وہ اولاد ہے جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے. یعنی کم سے کم یہ اتنا تو سہارا تم بنو نا, لیکن تم اس کے باوجود ان کا سہارا نہیں بنتے ہو. جب یہ بھی بات بھی کہی جاتی کہ والد کے ساتھ ایسے رہو جیسے لاٹھی ہوتی, حکم و دولی بھی نہیں کرتی, نہ بحث کرتی اور ہاتھ سے جدا بھی نہیں ہوتی, اس طرح سے ان کے ساتھ رہنا چاہیے. یا ہر وقت ان سے لڑائی جھگڑا, ہر وقت ان سے تکرار, ہر وقت ان کی مخالفت, تو کم سے کم یہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لاٹھی زیادہ بہتر ہے تم سے کم وہ حکم و دولی نہیں کرتی, بحث نہیں کرتی, ہاتھ سے جدا بھی نہیں ہوتی, سہارا دے رہی ہوتی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ باپ کا ہاتھ پکڑنا سیکھو, زندگی بھر کسی کے پاؤں پڑنے کی نوبت تمہیں نہیں آئے گی. لیکن اگر تم باپ کا اس انداز سے سہارا بنو گے تو اللہ ایسی برکت نازل کرے گا, کبھی تم بے سہارا نہیں ہوں گے. تو یہ بہت اہمیت کی بات ہے. جب بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے باپ کی محبت کی حفاظت کرو, ایسا نہ ہو کہ وہ نکل جائے اس کے دل سے یا تمہارے دل سے, اس سے قطع تعلق مت کرو. اگر ایسا کرو گے تو خدا تمہارے نور کو بجھا دے گا. تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے, باپ سے بات نہیں کر رہے ہیں, باپ سے کوئی ناراضگی ہو گئی, منہ پھلا کے پھر رہے ہیں اولاد, ارے یہ اتنی اہمیت کا حامل شخص ہے یہ تمہارے گھر میں, اس کو تو ہر صورت میں تم اپنی ناک نیچی کر کے, چاہے تمہارا اتنا قصور نہ بھی ہو تب بھی جا کر ان سے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لو, تو وہ 1 سیکنڈ کے اندر تم کو جو ہے معاف کر دے گا, تمہاری برکت دوبارہ زندگی کی لوٹ آئیں گے. اپنی محبت کی حفاظت کرنا ہے, نہ کہ کھونا ہے. دیکھیے بہت سے ایسے ہیں کہ جو ماں باپ کو اذیت دینے والے خود بھی ماں باپ بن چکے ہیں, لیکن اب بھی وہ اپنے والدین کو اذیت دینے سے باز نہیں آ رہے. تمہاری تو اپنی اولاد ہو چکی ہے. پتہ چلا کہ جب ہوتا ہے ان کے والدین شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ یعنی شادی شدہ بیٹا ہے, اپنی اولاد والا ہو چکا ہے, لیکن ابھی تک اپنے والدین کو اذیتیں دے رہے ہیں. تو یہ حقیقتاً ایک بڑا اذیتناک ایک سفر ہوتا ہے اس لحاظ سے. اور علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر رزق میں کسی کی کوئی تنگی کا شکار ہو تو وہ ایک لمحہ رک کر سوچے کہ اس نے ایسا تو نہیں کہ اپنے ماں باپ کو یا خاص طور پہ اپنے باپ کو ناراض کر رکھا ہو, یا باپ کے حق میں دعا کرنی بند کر دی ہو. یا یہ نہیں کہ مثلا باپ کے لیے کوئی خاص ایسا دعا بھی نہیں کر رہا ہوتا, ہاں کوئی گھر میں کوئی اور بیمار اور بچہ ہو جائے کچھ, لیکن جو اولاد جوان ہو گئی, بوڑھے والدین کے لیے دعا کرنا, خاص طور پہ باپ کے لیے. کہا جاتا ہے کہ تنگی رزق کا تم شکار ہو رہے ہو تو تم ذرا ٹٹول کے دیکھ لو کہ ایسا تو نہیں کہ باپ کو تم نے ناخوش کیا ہوا ہے. تو بہرحال یہ رزق کی تنگی کے شکار جو افراد ہیں ان کو یہ چیز اس لحاظ سے سوچنی چاہیے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وہ بے ادب بیٹا اپنے باپ کے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھا. امام نے اس بے ادب بیٹے پر اتنے ناراض ہوئے کہ ساری عمر اس سے پھر بات نہیں کی. یعنی وہ صرف باپ کا سہارا لے کے چل رہا تھا. اچھا اب اس میں ایک تو یہ والا سہارا, دوسرا وہ افراد بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ جو ہمیشہ مالی بوجھ بھی باپ کے اوپر ڈال کے رکھتے ہیں. باپ بیچارہ جو ہے 60-65 سال کا ہو گیا, 70 سال کا ہو گیا, ابھی تک اس کو جو ہے نا وہ بیچارہ کمانے کے لیے جا رہا ہے, یہ اس کے گھر میں ساتھ رہ رہے ہیں, وہی بجلیوں کے بل بھر رہا ہے, وہی سب کچھ کر رہا ہے. تو یہ جوان جو ہیں یہ اپنے بوڑھے والدین کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں. تو امام ان سے بھی اسی طریقے سے, خالی یہ نہیں کہ اس نے جس ہاتھ کا سہارا لے کے چل رہا تھا اپنے باپ کے تو امام نے اس کی بے ادبی کی وجہ ساری عمر بات نہیں کی. یہ جو مالی بوجھ والدین کے اوپر ڈال دیتے ہیں
یعنی اپنا تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو, زیادہ محنت کرو, زیادہ اپنے وقت کو لگاؤ, ان کو ضروریات پوری کرنے سے ان کو گھر میں بٹھاؤ, ان کے آرام کے دن آ گئے, پتہ چلا یہ اولاد ہی ان کے اوپر جو ہے گردن پر سوار رہتی ہے, انہیں اوپر اپنے سارے بوجھ ڈال کے رکھتی ہے, بلکہ اپنی اولادوں کے بوجھ, حتیٰ کہ ان کے اپنے بچوں کی فیسیں بھی جو ہے وہ دادا بھر رہا ہوتا ہے. تو یہ کس قسم کی جو ہے وہ تھنکنگ ہے جو نوجوانوں کو سمجھانا چاہیے کہ باپ کے اوپر تم بوجھ کم کرو گے. اگر امام آج موجود ہوں تمہارے سامنے تو تم سے ایسے ہی ناراضگی کا اظہار کریں, ساری عمر تم سے بات نہیں کریں ہو. تو بہرحال اس انداز سے تو یہ جو باپ ہے, دیکھیے یہ اس کے پاس بڑے تجربات, تم کتنے چھوٹے سے تھے اور اس سے لے کر یہ تم کو پالتا پالتا یہاں تک اس کے چہرے پر جھریاں آ گئی ہیں, سب کچھ ہو گیا ہے, اور اس نے اپنی پوری زندگی تمہارے لیے لگا دی, تو تمہیں کس قدر اس کا خیال رکھنا چاہیے. کہا جاتا ہے نا کہ اس نے تم کو شہزادوں کی طرح سے رکھا ہے بچپن میں, تو بڑھاپے میں تم ان کو بادشاہوں کی طرح سے رکھو. یعنی اس نے کیونکہ شہزادہ بنا کے رکھا, تم ان کو بادشاہ بنا کے رکھو. اصل دیکھا جائے تو یہ اس طرح انداز سے ہونا چاہیے. اچھا, اس میں بہت سے لوگ, میں اس سوال کا جواب ابھی نہیں دوں گا, جو ہماری اگلی گفتگو آئیں گی اس میں یہ بات آئے گی کہ بہت سے لوگ فوراً دماغوں میں تصور لاتے ہیں کہ بھئی ہمارے بھی تو دیکھیں ابا اس قسم کے ہیں, ان کے نقائص گنوا رہے ہوتے ہیں, وہ دیکھیں اس طرح کے ہیں, وہ مار پیٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ امی کو بھی مار رہے ہوتے ہیں. بہت سارے, یہ سب ایسے نہیں ہوتے لیکن چند ایک ایسے بھی, یعنی کچھ نہ کچھ برے والدین کی مثالیں لا کر وہ گفتگو کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے جواب انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں دیں گے کہ ان والدین کے ساتھ جو خود اپنی بہت ساری چیزیں, اپنے فرائض ادا نہیں کرتے, ان کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے, وہ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں آئے گا. تو امام فرماتے ہیں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ اپنے باپ کا خیال رکھو, تمہاری اولاد تمہارا خیال رکھے گی. کہا جاتا ہے نا کہ یعنی اپنے والدین کے ساتھ سلوک جو ہے وہ ایک ایسی کہانی ہے جو آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی, جو لکھتے آپ ہیں پڑھ کر سناتی ہے آپ کی اولاد. یعنی جیسا سلوک آپ اپنے والدین کے ساتھ کریں گے, پھر ویسے آپ نے ان کو بے توقیری کے ساتھ رکھا, ان کی بے عزتی کرتے رہے, یہی آپ کو مکافاتی عمل ہوگا. یہ آپ کی اولاد جو اس کے لیے آپ دن اور رات ایک کیے ہوئے ہیں نا, یہ آپ کے ساتھ خود ایسے ہی سلوک کرے گی. کتنی اس کی ابھی آگے چل جو نیکسٹ ہماری گفتگو آئے گی اس میں مثالیں بھی اس کی آئیں گی. تو اب بہرحال یہ کہ جیسا خیال رکھیں گے ویسے ہی آپ کے ساتھ, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کا بہت اچھا خیال رکھے, تو آپ بھی اپنے والدین, خاص طور پر والد کے ساتھ جس پر آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے, جن کے متعلق ان کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھیں. دیکھیے ہر کامیاب جوان کے پیچھے, جو آج بڑا کامیاب ہو گیا, بڑا ڈاکٹر ہو گیا ہے, بڑا انجینئر ہو گیا ہے, بڑے عہدے کے اوپر چلا گیا ہے, اس کے پیچھے اس کے والدین کی, خاص طور پر باپ کی جھلسی ہوئی جوانی ہوتی. یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ ماں جو ہے چولہے کے سامنے جلتی ہے, باپ دھوپ میں جلتا ہے, تب کہیں جا کر اولاد پلتی. یعنی یہ پوری زندگیاں آپ کے لیے لگا کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے, پھر یہ جا کر یہ جوان کامیاب آپ کو نظر آتا ہے. ان سب کے پیچھے یہ ہے, اور آپ ان کو جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. انہوں نے اپنی پوری جوانی جھلسا دی ہے آپ کے پیچھے. جیسے میں نے کہا کہ ہاتھوں میں لاٹھیاں آ گئی ہیں, کمریں جھک گئی ہیں, تسبیحاں ہاتھوں میں پکڑ لی ہیں, سب تمہارے لیے کرتے ہوئے تو آ رہے تھے, کون سا اس نے اپنے لیے کچھ کیا. باپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ قربانی دینے والا واقعتاً لوگ احساس نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ, لیکن یہ باپ ہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے سارے پینس اپنے اوپر لے لیتا ہے, ساری مشکلات اپنے اوپر لیتا ہے, لیکن چاہتا ہے کہ اس کی اولاد کامیاب ہو جائے, اس کا فیوچر بن جائے. کتنے والدین ایسے ہیں کہ جناب قرضے لے رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کی فیسیں, حتیٰ کہ جناب پروفیشنل کالجز اور اس تک کی فیسیں جو ہے باپ ادھر ادھر سے کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے, صدقہ خیرات لوگوں کو جمع کرتے ہم نے دیکھا ہے, اپنی عزت نفس کو جو ہے مجروح کر کے, اور لوگوں سے تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ بیٹے کے اپنے سیمسٹر کی فیس بھرنی ہے مجھے. تو فیوچر کے لیے اس قدر والد جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. اچھا, باپ کی دیکھیے مختلف میراث تو لوگ, مالی میراث تو حاصل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن باپ کی بہت خوش قسمتی ہے کہ جو اس کی اور کوئی مثلا علمی میراث ہے, مثلا کوئی اگر عالم دین ہے تو اب اولاد جو ہے بجائے کہ عالم دین بنے اور آگے کی طرف اس علمی میراث کو لے کر جائے, وہ ادھر ادھر مختلف اور فیلڈز کے اندر جانے لگتے ہیں. مثلا کیا باپ نے کوئی کاروبار اسٹیبلش کیا ہے, اب اولاد کہتی ہے نہیں باپ کے کاروبار میں ہم نہیں جا رہے, حالانکہ اسٹیبلش کر کے وہ دے رہا ہے آپ کو, لیکن وہ کہیں اور جانے لگتے ہیں کہ فلاں جگہ جا کر ہم جاب کریں گے. ارے بھائی اسٹیبلش بزنس کو چھوڑ کے تم کہیں اور ادھر ادھر کہاں جا رہے ہو. تو باپ کی ایک علمی میراث بھی ہے, باپ کی خوش قسمتی ہے کہ اس کی علمی میراث کو کوئی اس کا بیٹا آگے بڑھائے یا اس کی اولاد آگے بڑھائے.
دیکھیے اب مثلا آیت اللہ سیستانی، ایک تو خود آیت اللہ سیستانی کے دادا بھی جو ہے وہ بھی کتنے بڑے عالم دین تھے، ان کے والد کتنے بڑے عالم دین تھے، پھر آیت اللہ سیستانی تو مرجع وقت ہیں، ان کے بیٹے جو نیچے ہیں رضا اور باقر جو ہیں یہ دونوں خود مجتہد ہو چکے ہیں، اور ان کے جو پوتے ہیں یہ بھی درس خارج کے اندر جو اس وقت بیٹھ رہے ہیں، اور پڑ پوتوں کی اب باری آ رہی ہے۔ کیا ہے؟ علمی میراث آگے بڑھتی جا رہی ہے، یہ خوش قسمتی ہے بنسبت اس کے کہ ان کے بیٹا کوئی وہ ادھر چلا جاتا، کوئی ادھر چلا جاتا، کوئی، یعنی انہوں نے اپنے باپ کی میراث کو آگے بڑھا ہے۔ ایک تو پیسے تو لوگ لے ہی رہے ہوتے ہیں باپ کی میراث سے، لیکن اور جو اس کی خدمات ہوتی ہیں، مثلا کوئی اس نے ادارہ قائم کیا ہے، کوئی کسی اچھے نیک کام کی بنیاد رکھی ہے، اب اولاد اس کو آگے بڑھائے۔ اب اولاد ادھر ادھر بھاگی پھرتی ہے، باپ کی بڑی بدقسمتی ہو جاتی ہے کہ اس کی میراث جو غیر مادی بھی اگر ہے تو اس کو انہوں نے آگے نہیں بڑھایا۔ تو بہرحال یہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ جب ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سعادت مند ہے وہ جو اپنے باپ سے مشابہ ہو، شکل میں بھی، عادت و اطوار میں بھی، یعنی اگر کوئی اخلاقی خصوصیت باپ میں پائی جاتی ہے اس کو آگے بڑھائیں، کوئی علمی خصوصیت پائی جاتی ہے اسے آگے بڑھائیں، مشابہ بنے اس کے۔ اور ورنہ تو پھر وہی ہے اکبر الہ آبادی جو کہتے تھے کہ طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اطوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی۔ تو وہ اس زمانے میں بھی یہی اعتراض ہوتا تھا۔ تو بہرحال یہ ان کے پھر یہ نتیجے یہ نکل رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یعنی ان دونوں چیزوں کے انسان جو ہے وہ دو طریقوں سے، یا تو مکتب و مدرسے میں جا کر سیکھتا ہے یا پھر اپنے باپ سے کوئی چیزیں سیکھتا ہے۔ تو انہوں نے دونوں طرف اشارہ کیا کہ حضرت ابراہیم میں دونوں خصوصیات تھیں، یعنی بطور استاد بھی بہترین تھے، بطور والد بھی تھے۔ تو یہی چیزیں حضرت اسماعیل نے اپنے باپ سے سیکھی تھیں۔ اور قرآن کی وہ آیت بھی جو تھی کہ میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا، یقیناً میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا میرے ابا جان جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو علامہ اقبال فرماتے تھے یہی اس شعر کی ان کی بنیاد تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو بہرحال یہ باپ کی بھی ایک خصوصیت ہے کہ وہ اپنی یہ چیزیں آگے منتقل کرے، بیٹے کو سعادت مند بنائے، باہر بھی پڑھائے، خود بھی اس طرح سے پڑھائے، مکتب و مدرسہ بھی بھیجے، تو پھر یہ جا کر یہ ایک بہترین بچہ جو ہے وہ بنے گا۔ کتنی خوش نصیب باپ ایسے ہیں معاشرے کے اندر، آپ دیکھیں آیت اللہ خوئی کے والد سید علی اکبر خوئی، ان کا بھی آگے تذکر آئے گا۔ آغا محمود بہجت جو آیت اللہ بہجت کے والد تھے، آیت اللہ سیستانی کے والد سید باقر سیستانی، اور اسی طریقے سے آیت اللہ خامنئی کے والد سید جواد خامنئی، ان کا بھی آگے تذکر آئے گا۔ یعنی بہت عظیم خوش نصیب باپ، یعنی ان کی خوش نصیبی ان کی اولاد کی وجہ سے بھی ہے، اور ان کی اولاد کی خوش نصیبی ان باپوں کی وجہ سے بھی۔ ابھی آگے چل کر ہم ذکر کریں گے اس کو۔ آیت اللہ مرشی نجفی کس قدر مقام اور مرتبے کی حامل یہ شخصیت تھی، کتنا انہوں نے خدمات انجام دیں، سینکڑوں کتابیں لکھیں، کتنا بڑا ایک عظیم الشان لائبریری قائم کی، کتنے ہاسپٹلز، کتنے چیریٹیبل ادارے، کیا کچھ ان کے نام سے جو ہے وہ چل رہا ہے وہاں پر آج تک۔ تو بہرحال یہ کیسے مقام حاصل کیا انہوں نے؟ آیت اللہ مرشی نجفی، یہ جو چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا ہے یہ ہے آیت اللہ مرشی نجفی، اور یہ کالی داڑھی میں جو ان کے والد ہیں، بلیک جن کی داڑھی ہے، یہ ان کے والد محمود مرشی، اور ان کے برابر میں ان کے دادا ہیں سید علی مرشی تبریزی۔ تو ان کے ساتھ یہ تصویر ہے۔ تو خود اتنا بڑا کہتے تھے آیت اللہ مرشی نجفی، یہ جو اتنا میری توفیقات آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی اتنا کام کہ اگر ہم وہ صرف ان کا کام یہاں پر بیان کریں تو آپ لوگ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ اس قدر اس شخص نے جو ہے وہ، اس بچے نے جو بعد میں اتنے بڑے علمی مقام تک پہنچا، وہی کہتے ہیں کہ یہ فقط اور فقط میرے باپ کی دعا کی وجہ سے۔ کہہ رہے ہیں کہ میں جب ایک دفعہ یہ میرے والد جو ہے وہ مطالعہ کرتے کرتے سو گئے تھے، کھانے کے لیے میری والدہ نے بلایا، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے والد کو جو ہے وہ اس طرح سے جا کے اٹھاؤں، تو میں نے اپنے گالوں کو ان کے پاؤں کے تلوؤں سے جو ہے نا ملنا شروع کیا۔ تو میرے باپ نے جب ان کی آنکھ کھلی ان کے والد کی، دیکھا کہ اس طرح سے اٹھا رہے ہیں اتنی انکساری کے ساتھ، اتنی اپنے والد کے لیے، تو میرے باپ نے جو اس وقت مجھے دعائیں دی ہیں، انہی دعاؤں کی وجہ سے مجھے اتنی توفیقات حاصل ہوئی ہیں جو آج تم دیکھ رہے ہو، اس فقط میرے باپ کی دعاؤں کی وجہ سے۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر دیکھیں کہ یہ آیت اللہ مرشی نجفی نے پھر ظاہر ایک
توفیقات کا ایک دروازہ کھل گیا. 27 سال کی عمر میں آیت اللہ مرشی نجفی اجتہاد کے درجے تک پہنچ گئے, علمی دنیا کے اندر ایک مقام جو ہے ان کا ہونے لگا, اور اس کے بعد اتنے بڑے توفیقات اور علم کے علاوہ کیا حاصل ہوئیں, 60 سال تک نماز جماعت قائم کی ہے حرم معصومہ قم میں, اس کی امامت کی ہے. کتنا بڑا ان کو جو ہے مقام ملا ہے. معصومہ قم کے اوپر درود بھیجیے نا محمد علیہ وسلم. کہتے تھے کہ میں نماز شب کے وقت سے بھی پہلے دروازے کھلنے سے بھی پہلے آ کر بیٹھ جاتا تھا. 60 سال تک اقامہ نماز جماعت کیا ہے وہاں پر آیت اللہ مرشی نجفی نے. عید الفطر کی بھی جو نماز پڑھاتے تھے حرم معصومہ میں, اتنی بڑی جماعت ہوتی تھی جس کی امامت آیت اللہ مرشی نجفی کرتے تھے. تو اور اتنی بڑی لائبریری حرم معصومہ کے سامنے ہی روڈ پہ کتاب خانہ آیت اللہ مرشی نجفی, ایشیا کی سب سے بڑی لائبریری وہ انہوں نے قائم کی. ایسی ایسی کتابیں, قلمی نسخے وہاں پر موجود ہیں جو کسی جگہ پر اور کہیں موجود نہیں. تو بہرحال یہ ان کے بیٹے محمود مرشی اپنے والد کے ہی محبت اور احترام میں انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی محمود رکھا ہے. یعنی والد کا نام بھی محمود مرشی تھا اور ان کا نام بھی, ان کے اپنے بیٹے کا نام بھی محمود مرشی, جو آج کل یہ تمام چیزیں یعنی اپنے باپ کی علمی میراث کو آگے بڑھا رہے ہیں آج کل. اور ان کے والد بھی جو تھے, یہ جو موجود ہیں محمود مرشی, ان کے متعلق بھی ان کا جو وہ مکاشفہ بہت مشہور ہے آیت اللہ مرشی نجفی کے والد کا, کہ جنہوں نے کیونکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, ان کی قبر آج تک مخفی ہے, کسی کو وہ نہیں پتا کہ ان کی قبر کہاں ہے. تو انہوں نے ایک عمل کیا تھا اور اس کے نتیجے میں خواب میں ان کو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آیت اللہ مرشی نے اس واقعے کو خود بیان کیا تھا, جو برصتیغ نور کے نام سے جو ان کی شرح احوال ہے زندگی کی, ساری داستانیں اس میں ہیں, اس کتاب کے اندر یہ واقعہ ہے. تو ان کے والد جو تھے محمود مرشی, تو خواب میں حضرت امیر کو انہوں نے دیکھا اور تو کہا کہ کیا کام ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے حضرت زہرا کی قبر کا آپ پتہ بتا دیں. انہوں نے کہا اس کے لیے تم کیا کرنا, کیوں پتہ چلانا چاہتے ہو. کہا میں چاہتا ہوں کہ ان کی وہاں جا کر یعنی بہرحال ان کی قبر سے فیوز و برکات کو حاصل کروں. تو کہا کہ کیونکہ حضرت زہرا کی وصیت تھی تو میں ان کی قبر تو نہیں تمہیں بتا سکتا, لیکن بہرحال یہ کہ ان کی تمام عظمت و جلالت حضرت معصومہ قم کو عطا کر دی گئی ہے. اب تم اگر کوئی بھی چیز, کوئی بھی فیوز و برکات حضرت زہرا حاصل کرنا چاہو تو معصومہ قم کی قبر سے حاصل کر سکتے ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو والد بھی اس قدر جو ہے عظمت کے مقام کے حامل تھے. تو دیکھیں اتنی چھوٹی عمر کا بچہ, ہم نے عام طور پر بلکہ باپوں کی اس کوئی تکریم اور اکرام کرتے نہیں دیکھا ہے, لیکن اس قدر تو ظاہر ہے پھر اتنے بڑے مقام کو آیت اللہ مرشی نے حاصل کرنا تھا. وہ کہتے تھے جتنی توفیقات تم دیکھ رہے ہو اس وقت میری جو مجھے حاصل ہیں, جتنے کام میں نے دین اور دنیا کے اندر کیے ہیں, وہ سب کی سب میرے اس باپ کی دعا کا نتیجہ ہے. اس دعا کو خاص طور پر جب میں اپنے گالوں کو ان کے پاؤں سے رگڑ رہا تھا, ان کی آنکھ کھلی, اس وقت جو انہوں نے مجھے دعائیں دی, میں سمجھتا ہوں کہ آج انہی دعاؤں کی وجہ سے میں اس مقام تک پہنچا ہوں. آیت اللہ خوئی, آیت اللہ سید ابو القاسم الموسوی الخوئی, یعنی یہ علمی ببر شیر جو آپ کو بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے. حقیقت آج تک آیت اللہ صادق روحانی فرماتے تھے, ان کا بھی کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا, وہ کہتے تھے غیبت کبریٰ سے لے کر آج تک آیت اللہ خوئی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں گزرا ہے. یہ اتنا بڑا مقام, یہ ایسے زبردست کنگ کیسے ہو گئے یہ لوگ. آیت اللہ خوئی کے متعلق بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس قدر, یعنی جس قدر ابھی بھی جتنے مراجع کی کہکشاں آپ کو نظر آتی ہے, تقریباً سارے آیت اللہ خوئی کے شاگرد, یعنی ایک عام عالم نہیں بلکہ ان کے شاگرد بھی سب کے سب مجتہدین اور یہاں تک کہ مراجع تقلید بن گئے. یعنی یہ کتنی بڑی اتنی بڑی توفیق. زعیم حوزہ علمیہ ان کو کہا جاتا ہے. پورے حوزہ علمیہ کی زعامت, زعیم کا ایک لفظ جو ہے, ایک اصطلاح ایک ہے, وہ آیت اللہ خوئی کے لیے کہی جاتی ہے. اور اس قدر علمی کام, اس قدر علمی کام. ان کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے والد جو سید علی اکبر خوئی تھے, جو ان کے برابر میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے والد آیت اللہ خوئی کے,
اس قدر ان کا احترام کرتے تھے اپنے والد کا، اس قدر احترام کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ توفیق جو ہے وہ حاصل ہوئی کہ اتنے بڑے مقام تک پہنچے۔ اور ابھی آپ نے دیا آیت اللہ خوئی ان کی اولاد، ہم نے کہا نا ابھی کہ علمی میراث اپنے اولاد بچوں اور اس کے اندر بھی جانی چاہیے، تو واقعتاً ہمارے علماء یہ اس طرح سے کہ اپنی اس میراث کو بھی آگے بڑھاتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد یعنی آیت اللہ خوئی نے ابتدائی جوانی سے بہت ہی کم عمری میں آیت اللہ خوئی بھی جو ہے وہ درجہ اجتہاد تک پہنچ گئے تھے۔ اور یہ جو برابر میں جو بچہ بیٹھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے الٹے ہاتھ پہ، یہ آیت اللہ سیستانی، ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، اور یعنی آیت اللہ خوئی کے ساتھ اپنے استاد کے ساتھ اس طرح سے بچپن سے یہ ساتھ رہتے آ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد درس خارج جو آیت اللہ خوئی کا ہوتا تھا، اتنی بڑی تعداد کے اندر جو ہے اتنے بڑے بڑے سب بھی تقریباً مجتہدین یا قریب الاجتہاد افراد جو ہے نیچے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو، اتنا علمی مقام کہ نامداران مکاشفہ و کرامت کے نام سے جو کتاب ہے اس کے اندر بھی آیت اللہ خوئی کے متعلق بات ملتی ہے کہ آیت اللہ خوئی ابتدا میں جوانی کا جو بہرحال ان کا دور چل رہا تھا، اس میں آیت اللہ علی آقا قاضی طباطبائی کے پاس دستور العمل کے لیے جاتے تھے، یعنی آیت اللہ علی آقا قاضی طباطبائی، تو انہوں نے کوئی ایک عمل بھی آیت اللہ خوئی کو بتایا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس عمل کو جب اختتام پذیر ہوا تو مجھے عالم مکاشفہ میں نے اپنی پوری زندگی کو آئینے کی طرح سے دیکھا، یعنی اس طرح کہ انسان آئینے میں دیکھتا ہے نا، کہہ رہے میں نے دیکھا کہ میں جو ہوں، ظاہر ہے ابھی تو اتنے بڑے عالم نہیں ہوئے تھے آقا خوئی، لیکن کہہ رہے تھے کہ میں اس ابتدائی جوانی میں بہت زیادہ سنن اور آداب اور مستحبات اور بہت زیادہ عملیات اذکار اس کے اندر جو ہے اپنے آپ کو لگاتا تھا، اور روحانیت ایک ڈیولپ ہو رہی تھی اس زمانے میں۔ تو استاد نے جو آیت اللہ علی آقا قاضی نے مجھے عمل بتایا، جس کے اختتام پر پھر مجھے ایک آئینے کی طرح سے میں نے زندگی کو دیکھا کہ میں پھر ایک بڑے علمی مقام تک پہنچ گیا ہوں، میں درس خارج ممبر کے اوپر بیٹھا دے رہا ہوں، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میں نماز جماعت جو ہے وہ پڑھا رہا ہوں۔ آیت اللہ خوئی مسجد خضرہ میں جو ہے وہ حرم امیر المومنین سے متصل جو مسجد ہے وہاں پر نماز جماعت پڑھاتے تھے، پھر انتقال سے پہلے آیت اللہ سیستانی کو مقرر کیا تھا انہوں نے کہ آپ وہاں پر نماز جماعت پڑھائیں۔ تو آیت اللہ خوئی کہہ رہے ہیں آئینے کی طرح سے میں اس میں دیکھتا جا رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں مجھے ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کا بہت زیادہ مراجعہ کرنا، یعنی آقا خوئی کی تقلید کتنی زیادہ پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی تھی، لوگ بہت زیادہ، آیت اللہ سیستانی بھی بیچ میں درمیان میں بیٹھے نظر آ رہے ہیں جب نسبتاً کم عمر تھے، تو وہ لوگ بہت زیادہ میری طرف مراجعہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ پھر میں نے گلدستے سے یہ آواز سنی کہ آیت اللہ ابو القاسم موسوی الخوئی انتقال کر گئے، اور آیت اللہ سیستانی نے بہرحال ان کی نماز جماعت، کہہ رہے ہیں بس جب انتقال کا ہوا اس کے بعد سے ایک دم سے میری وہ مکاشفی کی حالت ختم ہوئی اور میں اپنی زندگی میں واپس آیا، تو یہ آیت اللہ خوئی کا پورا ایک آنکھوں کے سامنے انہوں نے اپنی آئندہ زندگی کو بھی اس انداز سے دیکھا تھا۔ تو آیت اللہ خوئی بہت ہی زیادہ اپنے والد کا اکرام کرتے تھے، اس قدر اکرام، اس قدر آیت اللہ سید علی اکبر خوئی جو ان کے والد تھے، کہ جب کبھی آیت اللہ خوئی درس خارج دے رہے ہوتے تھے اور ان کے والد آ جاتے تھے درس میں، تو پھر ممبر پہ نہیں بیٹھتے تھے، فوراً باپ کے احترام میں نیچے اتر آتے تھے کہ اب میں ممبر پہ نہیں بیٹھ سکتا، میرا باپ نیچے بیٹھے اور میں ممبر پہ بیٹھ کے دوں، یہ احترام کے خلاف ہے والد۔ پھر زمین پر بیٹھ کر آیت اللہ خوئی درس دیتے تھے، یعنی اندازہ لگائیں کہ اتنا بڑا مرجع، یہاں تک کہ جب ایرانین ایئر ویز سے جو ہے مشہد گئے تھے اور ان کے ساتھ کتنے بڑے آیت اللہ طباطبائی قمی بھی ان کے ساتھ تھے، فقیہ سبزواری تھے، اور آیت اللہ خوئی اور ان کے برابر میں، یعنی آپ کی رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ، یعنی ہماری رائٹ سائڈ پہ جو تصویر کے اندر نظر آ رہے ہیں ان کے والد سید علی اکبر خوئی۔ تو نجف کے جو طالب علم قوم جو ایران پڑھنے گئے ہوئے تھے، وہاں پر جب انہوں نے ان کو وزٹ کیا تو ان کے والد بھی ساتھ تھے، والد ذرا، تو آیت اللہ خوئی مدرسے میں داخل ہی نہیں ہوئے اور اپنے والد کا انتظار کرتے جب تک والد نہیں آ گئے، کہا کہ نہیں میں پہلے داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے والد اس میں داخل نہیں ہو جائیں گے پہلے۔ ہر جگہ اس قدر اپنے والد کا احترام اور اکرام کرتے تھے، تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ آیت اللہ خوئی کس قدر بڑے مقام تک پہنچے، اور اس قدر بڑے مقام تک کہ آج بھی حرم امیر المومنین میں قبر امیر المومنین کے کتنے قریب آیت اللہ خوئی وہاں پر دفن ہوئے ہیں، وہاں پر تو اتنا بڑا مقام ان لوگوں نے جو ہے وہ حاصل کیا۔ اسی طریقے سے رہبر معظم آیت اللہ خامنئی خود فرماتے ہیں کہ جتنی بھی توفیقات آج مجھے دیکھ رہے ہیں یہ بھی سب میرے والد سے بہت زیادہ محبت، ان کے اکرام اور احترام کی وجہ سے، ان کے والد سید جواد خامنئی۔ خود آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں کہ رہبر معظم کہ جب میں قم کے اندر تعلیم حاصل کر رہا تھا تو اسی زمانے میں میرے والد کی پہلے تو اس سے پہلے میں نجف میں تھا، تو ان کے والد نے کہا کہ نہیں تم ایران واپس آ جاؤ،
تو نجف کو چھوڑ کر، اس زمانے نجف بہت زیادہ اسٹیبلشڈ تھا، اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ آنا بہت مشکل فیصلہ تھا، لیکن والد نے کہہ دیا تھا تو میں والد کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا، واپس آیا۔ پھر جب اس کے بعد میں قم میں تھا اور بہت جو اعلیٰ سطحی جو دروس ہیں اس کے مباحثے تھے، ان کے اندر میں مشغول تھا اجتہاد کی تعلیم میں، تو والد کا اس زمانے میں پتہ چلا 1964 کی بات ہے کہ والد نے کہا کہ تم جو ہے واپس میرے پاس، بلکہ والد نے بلایا بھی نہیں، معلوم یہ چلا خط آیا کہ ان کی والد صاحب کی بینائی ختم ہو گئی۔ اب میں نے سوچا کہ اب میں چھوڑ کر اگر واپس جاؤں تو آپ خود سوچیں کہ مثلا کوئی ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر ہو اور اسے کہا جائے کہ آپ یہاں مثلا چیچا وطنی کی کوئی یونیورسٹی ہے مثلا، وہاں پر آ کر آپ جو ہے نا وہ پڑھائی کریں، تو کتنا مشکل فیصلہ ہے۔ لیکن میں نے سوچا کہ نہیں، میرے والد کی خدمت جو ہے زیادہ اولیت رکھتی ہے، تو چاہے مجھے کہہ رہے ہیں میں واپس جب چھوڑ کر جا رہا تھا قم سے اپنے والد کے پاس، تو سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تم مشہد کیوں جا رہے ہو؟ مشہد اس زمانے میں حوزہ علمیہ کے لحاظ سے اتنا اسٹیبلش جگہ نہیں تھی، یعنی ایک لحاظ سے بہت ایسا خود فرماتے ہیں ایسا ہی تھا جیسے میں نے کنویں کے اندر چلا جاؤں، یعنی اتنا زیادہ قوم جو ہے وہ فلورش کر چکا تھا علمی لحاظ سے، اور یہاں پر جو تربیت ہوتی ہے علمی لحاظ سے اس زمانے میں مشہد میں اس قدر نہیں تھی، تو اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں لیکن لوگوں نے بھی اعتراض کیا کہ تم کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں، والد کی جو ہے وہ میں زیادہ اس موقع پہ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر لوگوں نے بھی کہا کہ واقعتاً کہ وہ شخص کہ جو کہ والد کی وجہ سے اس علمی دنیا کو چھوڑ کر جو ہے وہ قوم سے مشہد چلا گیا تھا، کسی کو کیا پتا تھا کہ اس کے بعد اس کے 25 سال بعد ہی یہ اتنے بڑے مقام کے اوپر پہنچے گا، اور آج عالمی طاقتوں کو کیسا ناکو چنے جو ہے وہ چبوائے ہوئے ہیں اس نے، اور کس قدر انقلاب اسلامی کا ایک رہنما بنے گا، اور آج تک وہ اس طرح سے ان کی جو ہے وہ رہبری جو ہے وہ چلی آ رہی ہے۔ تو یہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بھی توفیقات ہیں یہ اپنے باپ کی اس محبت کی وجہ سے، اس اکرام کی وجہ سے، تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں جتنی بھی توفیقات مجھے ملی ہیں اسی طرح سے۔ پھر یہی جب بھی آیت اللہ خامنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ جو ہے نا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، والدین کے سامنے اپنے کاندھوں کو ذلت کے ساتھ جھکائے رکھو، کہا کسی شخص کے لیے عام طور پر یہ جائز نہیں کہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے ذلیل بنائے، لیکن والدین کا استثناء، ان کے سامنے ذلت کو اختیار کرو۔ قرآن نے کہا جناح الذل، اپنے کاندھوں کو ذلت کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کے رکھو، ان کے سامنے اکڑ کے نہ رہو۔ کہا کہ استثناء ہے صرف والدین کے لیے، ورنہ حکم نہیں ہے کہ کسی اور انسان کے سامنے انسان جو ہے وہ ذلت کو اختیار کرے۔ تو بہرحال یہ انہوں نے اپنے کاندھوں کو جھکایا، اور اتنا پروردگار نے عروج عطا کیا۔ آپ دیکھیں آیت اللہ خوئی کا علمی عروج، آیت اللہ خامنہ کا علمی عروج، اس سے پہلے آپ نے علماء کا جو ہے وہ تذکرہ سنا، آیت اللہ مرشی نجفی کا، یہ کہاں سے کہاں اپنے باپ کی دعاؤں سے اور ان کی خدمت گزاری سے پہنچ گئے، اور اتنے سامنے کی جنت اور اتنی کامیابیوں کے نسخوں کو چھوڑ کر ادھر ادھر کے نسخے تلاش کرتا پھر رہا انسان۔ تو بہرحال علماء کے اندر یہ ہے کہ جو واقعتاً اس بات کو سمجھ جاتے ہیں، خود بھی چاہے داڑیاں سفید ہو گئیں لیکن اپنے والدین کی خدمت گزاری میں اب بھی جو اس واقعتاً اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ آیت اللہ خمینی، امام خمینی جو تھے، ان کے متعلق ملتا ہے کہ ایک دفعہ حکومت مختلف افراد ان سے ملاقات کے لیے آتے تھے، تو ایک وزیر یا کوئی جو مسئول تھے وہ ان سے ملاقات کے لیے آئے، ان کے والد ان کے پیچھے تھے۔ تو جب تعارف ہوا تو آیت اللہ خمینی نے ان سے پوچھا این آقائے پدر شما ہستن، یہ جو پیچھے کھڑے ہوئے آپ کے والد ہیں؟ یعنی یہ اس لحاظ سے ان کو کہا کہ یہ اگر والد ہیں تمہارے تو یہ پیچھے کیسے کھڑے ہوئے ہیں تمہارے، ان کو تمہیں آگے رکھنا چاہیے تھا۔ جب والدین کے حقوق ہوں گے، آئیں گے اس اگلے جو 80 حقوق ہیں انشاءاللہ اگلی نشستوں میں، اس میں یہ والا ایک حق آئے گا کہ باپ کے کبھی آگے نہ چلو، والدین کے آگے اس طرح سے نہ چلو، ان کو آگے رکھو اپنے۔ تو بہرحال یہ کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ آیت اللہ کوئی مدرسے کے دروازے پہ کھڑے ہوئے کہ باپ سے پہلے میں داخل نہیں ہوں گا، اور تو ابھی آگے چل کے اس کے اگلی درسوں میں مثالیں آئیں گی۔ تو امام خمینی بھی کہتے تھے کہ یعنی حیران ہو گئے کہ یہ تمہارے باپ ہیں تو پیچھے کیسے ہیں تم سے۔ تو دیکھیے اس انداز سے یہ واقعتاً، اسی طریقے سے آیت اللہ حسین بروجردی، آیت اللہ حسین بروجردی کتنی علمی ایک پیک کے اوپر تھے، مرجع اپنے زمانے کے۔ جس وقت جوانی کا دور تھا تو کہہ رہے ہیں کہ میں اصفہان تعلیم حاصل کرنے گیا ہوا تھا، تو میرے والد نے خط لکھ کر مجھے بلایا اور ایمرجنسی میں بلایا۔ جب میں وہاں پہنچا بروجرد،
تو معلوم یہ چلا کہ والد نے تو میری شادی کی تیاریاں کر کے رکھی ہوئی ہیں، لیکن میں اس وقت شادی کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا. یہ تو خیر اور زیادہ اس سے پہلے آیت اللہ بروجردی اور ینگ ایج کے اندر تھے جب وہ مدرسے میں وہاں پر اصفہان میں پڑھتے تھے. تو انہوں نے کہا بابا میں تو ابھی علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، فی الحال میں شادی کے اس میں جھمیلے میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں چاہتا ہوں بہت بڑا ایک علمی مقام حاصل کروں. تو ان کے والد نے کہا کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم باپ کی بات مان کر اس علمی مقام کو حاصل کر لو، اور یہ بھی بہت ممکن ہے کہ اگر تم انکار کر دو تو پوری کوشش کے باوجود علمی مقام حاصل نہ کر سکو. کہہ رہے ہیں یہ بات میری سمجھ میں آ گئی، باپ کی بات میں نے مانی اور میں نے وہاں شادی کی. پھر اس کے بعد اپنی زوجہ کو لے کے یہ اصفہان چلے گئے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ آیت اللہ حسین بروجردی کتنے بڑے مرجع تقلید بنے، کہتے ہیں اپنے باپ کی بات کو ماننے کی وجہ سے. اور اس کے بعد آج بھی حرم معصومہ قم میں بالکل ایک سیپریٹ جگہ ان کی قبر مبارک ہے، تمام اور قبروں سے بالکل جداگانہ آیت اللہ حسین بروجردی. تو کیا ہے اپنے باپ کی صرف بات کو ماننا، ابھی آگے چل کر بھی ہم ذکر کریں گے. تو بہرحال اسی طریقے سے آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری کس قدر علمی خدمات کے امام خمینی ریکمینڈ کرتے تھے نوجوانوں کو ایران کے کہ آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی جو کتابیں جو تم لوگ پڑھا کرو. اس قدر ہر علم کے اوپر انہوں نے کتابیں لکھی. خود یہ فرماتے ہیں کہ ان کے جو والد تھے محمد حسین مطہری، محمد حسین ان کے والد کا نام تھا، کہہ رہے ہیں میں بہت زیادہ اپنے والد کے ساتھ محبت کرتا تھا. آج جو بھی مجھے توفیقات حاصل ہوئی ہیں دینی خدمات کی، مجھے اپنے والد کی اس محبت کی وجہ سے، ان کے اکرام اور احترام کی وجہ سے حاصل ہوئی. ان کے والد بہت ہی یہ جو آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے والد ہیں، تو واقعتاً یہ علماء خود اپنی زبانوں سے اقرار یعنی اپنی کامیابیوں کے نسخے بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے والد کی دعاؤں کی وجہ سے. خود فرماتے ہیں کہ میرے والد جو تھے یہ عالم دین تھے، اور میری والدہ جو تھیں وہ طب اسلامی کی بہت بڑی ماہر تھیں. تو وہ خود کہتے تھے کہ یعنی میری جسمانی طبیب میری والدہ تھیں، اور میرے جو روحانی طبیب تھے میرے والد تھے. والد جو ہیں وہی انہوں نے بہت رسائل مکاسب کفایہ تک تو ان کے والد نے شہید مطہری کو جو ہے تعلیم دی تھی، اور ان کی والدہ طب اسلامی، اس لحاظ سے بھی دیکھیں گے ماؤں کو بھی بہرحال علمی لحاظ سے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے، کہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی اس کی ماہر تھیں وہ طب اسلامی کی بھی. تو ان کی دعاؤں کی وجہ سے اس مقام تک جو ہے وہ پہنچے. جب بھی دیکھیے قرآن کے اندر بھی جو لفظ آیا ہے نا باپ کے لیے آیا اب، اور اس کی جمع آبا. اب جو ہے باپ کے لیے تقریباً 119 دفعہ آیا ہے، اور آبا جو جمع کے جو اس کے ساتھ ہے الفاظ کے وہ تقریباً 64 دفعہ جو ہے وہ قرآن کے اندر آیا ہے. دیکھیے ایک تو اب کے جو حقیقی معنی ہیں، یعنی جو ہمارا جو بایولوجیکل فادر ہوتے ہیں ان کو باپ کہا جاتا ہے، لیکن ایک مجازی معنوں میں بھی اب کہا جاتا ہے. مجازی معنوں میں مثلاً جیسے اب یا بابا جسے کہا جاتا ہے، بابا قوم ہے، جیسے قائد اعظم کو بابا قوم کہا جاتا ہے. مثلاً جو ہے طب کا جو بابا طب جو ہیں بقرات کو کہا جاتا ہے مثلاً. اچھا اسی طریقے سے ابو کا لفظ یہ بھی باپ کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یا مثلاً بابا صحافت مولانا ظفر علی خان ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سارے جو ہے وہ لوگ کہے جاتے ہیں. تو یہ مجازی معنوں میں. یا مثلاً ایک تو اب ہے اور ایک ابوا بھی ہے، یعنی کسی کو بھی مصلح یا بہتر اگر کوئی شخص کسی کو بناتا ہے مصلح ہوتا ہے اس کو بھی ابوا کہتے ہیں. جب بھی پیغمبر اکرم کی جو حدیث ہے کہ انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، تو اس لحاظ سے بھی یہ والی بات کہی گئی ہے. تو یہ مجازی معنوں کے اندر ہے. اچھا ایک برے معنوں میں بھی ابو کا لفظ آتا ہے، جیسے ابو جہل. ابو جہل ویسے تو اس زمانے ابو الحکم کے نام سے مشہور تھا، حکمت کا باپ، لیکن پیغمبر کی بات کو انکار کر کے اس نے ایک جہالت کا جو ثبوت دیا تو پیغمبر نے اس کا نام ابو جہل قرار دے دیا. تو بہرحال ابو، اب، آبا، اس طرح سے یہ قرآن کے اندر بھی اس طرح کے الفاظ آئے. دیکھیے باپ جو ہے بے الف پہ کہا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بے سے بزرگی، اور الف سے ہے اساس، وہی آپ کی بنیاد ہے، اور پے سے ہے پیار و محبت. یعنی یہ تینوں چیزیں جب بنتی ہیں، بزرگی، بنیاد اور اساس اور پیار، تو یہ باپ بنتا ہے. اسی طریقے سے مثلا والد ہے، واو سے ہے ولایت، اولاد کے اوپر باپ جو ہے ولایت رکھتا ہے. الف سے ایثار ہے، پوری زندگی ایثار و قربانی میں گزارتا ہے. لام سے لطف و کرم ہے، اور دال سے دستگیری، یعنی ہمیشہ اپنی اولاد کا ہاتھ پکڑ کے. یہ سب خصوصیات جمع ہوتی ہیں تو والد بن جاتا ہے.
تو یہ سب چیزیں ہیں جو اس کو احساس کرنا چاہیے. جب بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک روایت آئی ہے کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کے درمیانی دروازے کا نام جو ہے باپ ہے. اب چاہو تو تم اس کو محفوظ بنا لو، اس کی خدمت کر کے، اس کو راضی کر کے اس جنت کے اس دروازے کو، یا اس کو ضائع کر دو، تمہاری مرضی. یعنی جنت کے درمیانی دروازے کا نام باپ ہے. الوالد اوسط ابواب الجنہ. تو بہرحال اتنے بڑے ایک دروازے کو آپ ہاتھ سے کھو کر اور اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ اس کو ناراض کر کے اسے ہاتھ سے کھو دیں. والد کی جو تھوڑی بہت سخت گیری بھی نظر آتی ہے، ہم نے پہلے ذکر کیا، وہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہوتی ہے. کہیں وہ تجاوز بھی کر جائے تو اسے نظر انداز کرنا چاہیے. ٹی وی ڈراموں کی دیکھیے ایک بہت بڑی نحوست ہے جو آج کل نظر آ رہی ہے. ٹی وی ڈرامے کیا ہیں آج کل؟ تو کچھ بھی نہیں. شادی شدہ خواتین کے معاشقے، پرانے عاشقوں کا آ جانا، پورے یعنی اور کوئی چیز ہی اس کے اندر نہیں. یہ فضولیات اور احمقانہ پن والے جو ڈرامے ہیں ان کو دیکھنے آپ بند کریں. اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ جناب باپ کی جو ہے وہ بے توقیری نظر آئے گی. اولاد باپ کے اوپر چیخ رہی ہے اور جو ہے ماں کے اوپر چیخ رہی ہے، اور نوجوان یہ لوگ سب ان کا اثر ہوتا ہے. وہ سوچتے ہیں کہ وہ یعنی ان کے سب کانشیس میں وہ چیزیں جا رہی ہوتی ہیں، اس کا مطلب ہے چیخا جا سکتا ہے ان کے اوپر. تو یہ ٹی وی ڈراموں کی دیکھیے ایک بہت بڑی نحوست ہے، ان سے نکلنا چاہیے. یہ والدین کی بے توقیری سکھا رہے ہیں، تو یہ نوجوانوں میں نظر بھی آ رہی ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے 3 باپ ہیں. خود پیغمبر اکرم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ باپ 3 ہیں. ایک تو ہے تیرا اصلی باپ جس سے تم پیدا ہوئے، تمہاری بیوی کا باپ یعنی سسر، اس کو بھی باپ کہا گیا ہے، اور تیرا وہ باپ جس نے تجھ کو تعلیم دی. اور یہ بھی کہا ہے مولا علی نے کہ تم اپنے والد اور استاد کی تعظیم کی خاطر اپنی جگہ سے اٹھ جایا کرو، اگرچہ تم اپنے زمانے کے بادشاہ ہی کیوں نہ ہو. یعنی وہ بھی اسی طرح سے باپ ہیں، صرف بایولوجیکل فادر ہی باپ نہیں ہے بلکہ استاد بھی اسی طرح سے باپ ہے. اور یہ بھی پیغمبر نے فرمایا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، ہم دونوں کا حق امت پر ان کے اپنے والدین سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ ہم دونوں امت کو جہنم کی آگ سے نجات دلائیں گے، ان کو جنت میں پہنچائیں گے، اور ان لوگوں کو غلامی سے نکال کر حریت اور آزادی دلائیں گے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ زندگی کے تمام میدانوں میں ہماری اطاعت اور فرما برداری کریں. یعنی خود پیغمبر بھی اور مولا علی بھی یہ امت کے باپ جو ہے وہ شمار ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ بھی امام زمانہ علیہ السلام خود شیخ مفید سے فرماتے ہیں. درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. کہ ہم نے تمہاری سرپرستی میں کوتاہی نہیں کی ہے، نہ ہی تمہیں بھلایا ہے، کیونکہ حضرت امیر فرما چکے ہیں امام ایک مہربان باپ کی طرح سے ہوتا ہے جو پریشانیوں میں بندوں کے لیے ایک پناہ گاہ ہوتا ہے. تو امام اپنے فریضے کو ایک بطور باپ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ باپ کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کہا گیا ہے، باپ کی نافرمانی کو اللہ کی نافرمانی قرار دیا گیا ہے. اسی طریقے سے ہر چیز میں اب باپ کی اطاعت کرنی چاہیے، حتیٰ کہ عام باتوں میں بھی باپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے عام بات تو تھی، تو ایک ویسی بات تھی، باپ نے ان کو بلایا تم یہاں آ جاؤ، آ گئے. باپ نے کہا مثلا شادی کر لو، انہوں نے ان کے کہنے پہ اگرچہ لیکن انہوں نے پھر بھی باپ کی بات مان لی. تو عام باتوں میں بھی جہاں تک ممکن ہو ان کی مخالفت نہ کریں. کوئی عقلی وجہ ہو تو چلے پھر ایک الگ بات ہوتی ہے. کہا جاتا ہے جسے باپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے سو پھر زمانہ سمجھا دیتا ہے، جب تھپیڑے پڑیں گے تم پر مصائب کے تو تمہیں پھر خود ہی بات سمجھ میں آ جائے گی. اور یہ بھی ہے اب آخری بات اس کے اندر جس پہ ہم کہ پیغمبر اکرم خود ان کا ایک طریقہ کار تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ جو پیغمبر اکرم کی رضائی والدہ تھیں جنت البقیع میں، جن کی قبر مبارک بھی ہے، وہ تو خیر انتقال کر گئی تھیں. پیغمبر اکرم کو اطلاع دی گئی کہ آپ کی ایک رضائی بہن جن کا نام شیمہ تھا، بہت سے لوگ ان کو شیمہ کہتے ہیں لیکن شین یہ میم الف حمزہ، شیمہ بنت حارث، وہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں. پیغمبر اکرام اپنی جگہ سے اٹھے اور بڑا ان کا اکرام کیا، اپنی چادر ان کے لیے بچھائی، بہت خوش دلی سے ان کے ساتھ ملے. بعض روایت میں ہے کہ پیغمبر کی آنکھوں میں ان کو دیکھ کر آنسو بھی آ گئے، اور بہت اکرام کیا، بہت احترام کیا، بہت خندہ پیشانی سے ملے. اور اس کے بعد پھر پیغمبر نے ان کو آپشن دیا کہ اگر چاہو تو تم ہمیشہ کے لیے میرے گھر رہ جاؤ، یا اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ. شیمہ نے کہا نہیں، میں اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتی ہوں. تو بہرحال وہ جب گئیں اس کے بعد پیغمبر اکرم کا انہی شیمہ کا ایک اور بھائی تھا، یعنی پیغمبر کا رضائی بھائی، وہ بھی آیا اندر. تو پیغمبر بہت ایک عام طریقے سے ملے اور کوئی اکرام نہیں کیا. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، یعنی آپ نے
اگرچہ یہ مرد ہے لیکن آپ نے پھر بھی شیمہ کا زیادہ احترام کیا جبکہ وہ عورت ہے، یعنی اس زمانے میں جو بھی لوگوں کا بہرحال کانسیپٹ تھا. تو پیغمبر اکرم نے کہا کیونکہ یہ میری بہن یہ اپنے باپ کے حق میں بہت زیادہ نیکی کرنے والی اور ان کا اکرام کرنے والی تھی، اس وجہ سے میں نے اس کا احترام کیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پیغمبر نے فقط شیمہ کے لیے نہیں کہا ہے بلکہ آپ کو بھی پیغام دیا کہ اگر کوئی شخص اپنے والد کا بہت اکرام اور احترام کرتا ہے اور ان کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آتا ہے تو رسول اللہ بھی اس کا احترام کرتے ہیں. سوچیے کس قدر فضیلت کی بات ہے کہ رسول اللہ اس کا احترام کریں. اچھا، بہت سے لوگ اس لحاظ سے بھی کہتے ہیں کہ یہ رضائے والدہ کہاں سے ان کی ہو گئی. تو اصول کافی کے اندر شیخ کلینی نے، اس پہ میں نے بتایا تھا نا کہ پورا ایک درس ہمارا حضرت حلیمہ سعدیہ ان کی رضائے والدہ تھی، اس موضوع پر ان کے دلائل کے ساتھ ہوا ہے. تو روایات کے اندر یہ آیا ہے اس کے اندر رسول کافی میں بھی کہ ان رسول اللہ آتت اخت له من الرضاعت، کہ پیغمبر اسلام کے پاس ان کی رضائی بہن آئیں. جب رضائی بہن تھیں جبھی تو وہ آئیں نا، جبھی کہا گیا. تو بہرحال اور لوگوں نے بھی کہا کہ فقیل له یا رسول اللہ صنعت باختہ ما لم صنعت باختہ، آپ نے اپنی بہن کا زیادہ اکرام کیا اور اپنے بھائی کا اکرام نہیں کیا. تو پھر پیغمبر نے کہا کیونکہ وہ بہت زیادہ اپنے والد کا اکرام کرنے والی تھی اور ان کے ساتھ نیکی کرنے والی تھی، اس وجہ سے میں نے ان کا احترام زیادہ کیا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگر وہ خواتین، وہ نوجوان جو بھی یہ گفتگو سنیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اپنے باپ کا خصوصیت کے ساتھ، کہ ماں کو ہم ابھی فی الحال اس میں نہیں رکھا تھا ہم نے اسی وجہ سے کہ وہ الگ سے جب والدین کا تذکرہ آئے گا تو اس میں ماں کی بھی تفصیل جو ہے وہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. لیکن باپ بالکل ایک نیگلیکٹڈ سی ایک چیز تھی. اس سے پہلے کبھی آپ نے شاید ہی کوئی باپ کی عظمت اور اہمیت کے لحاظ سے کوئی درس بھی سنا ہو، کیونکہ عام طور پر معاشرے میں بیان نہیں ہوتا. باپ کی اتنی خدمات ہوتی ہیں، اپنی پوری زندگی وہ لگاتا ہے. تو وہ افراد کے جن کے والد حیات ہیں اس وقت، وہ بہت زیادہ شکر گزاری کا مظاہرہ کریں اور اب سے اپنے طرز عمل کو بالکل تبدیل کر لیں ان کے ساتھ، اور اپنی دنیا اور آخرت کو یہیں پر ان کی زندگی کے اندر ہی محفوظ قرار دے لیں. ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں جیسے ہم نے کہا کہ قبرستان ان سے ملنے جانا پڑے اور ان کو راضی کرنے کی بعد میں کوشش کرنی پڑے. ابھی ہی آپ کے پاس پورا موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں انشاءاللہ وہ اپنے ان حقوق کی پاسداری کر کے ان کو اب بھی راضی کر سکتے ہیں، جو ہم اگلی نشستوں کے اندر انشاءاللہ بیان کریں گے. تو یہاں پر ہماری آج کی اس لحاظ سے باپ کی عظمت و اہمیت کے لحاظ سے گفتگو مکمل ہوئی. انشاءاللہ اگلی نشست میں والدین کے 80 حقوق پر ہماری بات چیت شروع ہوگی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. درود بھیجو محمد.